جی السلام علیکم. غامدی سلسلے کے اس پروگرام میں ہم اپنی پچھلی گفتگو کو جاری رکھیں گے. اس مرتبہ ہم عقلی تقاضوں کے حوالے سے یہ گفتگو کریں گے اور جاوید صاحب سے پوچھیں گے کہ قرآن اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. جاوید صاحب السلام علیکم. پچھلی مرتبہ بات ہو رہی تھی کہ عقلی تقاضا ایک ایسی بنیاد ہے کہ جس پر ہم خدا کے وجود کو سمجھ سکتے ہیں اور قرآن بھی اس جانب ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو اس کے بارے میں اگر آپ مختصراً ہمیں یہ بتائیں کہ قرآن مجید سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے. اس سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ عقلی تقاضا چیز کیا ہوتی ہے. میں نے وجدان کے بارے میں آپ کو یہ بتایا کہ وہ اصل میں ہمارے درون کی آواز ہے جو خارج سے آنے والی حقیقت سے ہم آہنگ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ وجدان کا تقاضا ہے. اسی طریقے سے جو چیزیں ہمیں تاریخی تواتر سے ملتی ہیں وہ بھی اگر ہمارے سامنے اس طرح آتی ہیں کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ انسانوں کی ایک بڑی جمعیت ان کو بیان کر رہی ہے, ان کے بارے میں کبھی کوئی بڑا اختلاف نہیں رہا. اگر کوئی لوگ اس سے اختلاف بھی کر رہے ہیں تو کم سے کم تصور کی حد تک یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک چیز ہے جو چلی آ رہی ہے, تو ہم اطمینان کی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں. عقلی تقاضا کیا چیز ہے؟ عقلی تقاضا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک محسوس دنیا ہے, یعنی جس کو اپنے حواس سے آپ دیکھتے ہیں. آپ کے سامنے ایک معلوم دنیا ہے جس کا آپ علم رکھتے ہیں. کیا وہ معلوم دنیا, وہ محسوس دنیا کوئی سوال آپ کے سامنے کھڑا کر رہی ہے جس سوال کو آپ عقل سے کسی دوسرے نامحسوس یا نامعلوم حل تک لے جائیں؟ تو دیکھیے آپ کے جتنے علوم ہیں وہ سب یہی کرتے ہیں. یعنی سائنس میں بھی آپ جن حقیقتوں کو دریافت کرتے ہیں وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے آپ یہ متعین کرتے ہیں کہ محسوس کیا ہے, اس کا جائزہ لیتے ہیں, پھر اس سے نامحسوس تک کا سفر کرتے ہیں. معلوم کو پہلے متعین کرتے ہیں, پھر اس سے نامعلوم تک کا سفر کرتے ہیں. ہم چونکہ قانون تجاذب یا لا گریویٹیشن یا کش ثقل کے قانون کو دریافت کیا. اب اس میں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ پہلے اس محسوس دنیا کے بارے میں کچھ سوالات پیدا ہوئے. یعنی سیب درخت سے نیچے کیوں گرتا ہے, اوپر کیوں نہیں چلا جاتا؟ ایک چڑیا مرتی ہے تو وہ نیچے کیوں آ پڑتی ہے, آسمان کی طرف کیوں نہیں اڑ جاتی ہے؟ ہم ایک پتھر کو اٹھانا چاہتے ہیں تو اس پہ طاقت کیوں صرف کرنا پڑتی ہے؟ یہ چاند, سورج, ستارے, نجوم, کواکب کی گردش کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ سوالات تھے کہ اس کیوں کا جواب دیا جائے. تو نیوٹن نے اس کا ایک جواب دیا اور پھر اس کے بعد معلوم ہوا کہ یہ جو جواب ہے اس نے عقل کو مطمئن کر دیا ہے. اس سے صورتحال کی توجیہ ہو گئی ہے. جن چیزوں کو ہم محسوس دنیا میں دیکھ رہے تھے جو ہمیں معلوم تھیں, اس سے ایک نامعلوم حقیقت کی طرف استنباط کے لیے بنیاد مل گئی ہے. اس کو کہتے ہیں عقلی تقاضا. یعنی کسی محسوس کو پہلے آپ سمجھتے ہیں. محسوس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم حواس سے دیکھ سکتے ہیں. کسی معلوم کو پہلے ہم متعین کرتے ہیں, یعنی جو ہمارے علم میں ہے. اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا سوال پیدا ہوتا ہے. مادے کا جائزہ لے کے دیکھیں اور دیکھیے کہ وہ جمادات میں کیا صورتیں اختیار کر رہا ہے. یعنی یہ مٹی نہیں ہے, صرف یہی مرمر بن جاتی ہے, یہی ہیرا بن جاتی ہے, یہی کوئلہ بن جاتی ہے, یہی معدنیات کے اور دوسرے ذخیروں میں ڈھل جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز نباتات میں پھر نمودار ہوتی ہے. اور نباتات کی آپ اقسام نہیں شمار کر سکتے جو آپ کے سامنے آتی ہیں. کیا کیا رنگ ہیں, کیا کیا پھول ہیں, کیا کیا خوشبوئیں ہیں, کیا کیا پتے ہیں, کیا کیا گلکاریاں ہیں. ایک پوری دنیا ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. اچھا, وہ ہر لحظے تغیر میں آتی چلی جاتی ہے. اسی طریقے سے جیسا آپ اس دنیا کے حوالے سے بات کریں, پورے کاسموس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. یہ دنیا ہمارے سامنے ہے, اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر جو مادے کا ظہور ہوا ہے یا مادے میں قوت کا ظہور ہوا ہے وہ کیا چیز ہے, اس کا جائزہ لینا پڑے گا نا. پہلے ہم محسوس کو دیکھیں گے. اچھا, اگر آپ اس زمین سے اٹھ کے اوپر بھی چلے جائیں تو وہاں بھی صورتحال یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے جو مادے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں سیاروں اور ستاروں کی صورت میں وہ محض ڈھیر ہی ہیں. نہیں, وہ پھر آپ کی اس دنیا کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئے. سورج کو دیکھ لیں, چاند کو دیکھ لیں, کہنے کو تو یہ دو سیارے ہیں, لیکن آپ کی دنیا کے ساتھ ان کا جو تعلق پیدا ہوا ہے اس تعلق کا ذرا جائزہ لے لیں. تو جمادات کو آپ دیکھیے, نباتات کو آپ دیکھیے, پھر حیوانات میں ایک دوسری دنیا نظر آتی ہے. باقی کاسموس میں تو یہ صورتحال نہیں ہے نا جی. وہ تو میں اس میں ابھی عرض کروں گا. اب جب آپ باقی دنیا کے اندر سے اٹھ کے اس دنیا کے ساتھ متعلق اپنے آپ کو کرتے ہیں تو آپ کو ایک حیوانات کی پھر دنیا نظر آتی ہے. یہ حیوانات کی دنیا میں پھر مادہ عجیب و غریب تغیرات اختیار کر رہا ہے. یعنی وہی آپ کی آنتیں بن گیا, وہ آپ کا جگر بن گیا, وہ آپ کا دل بن گیا ہے, وہ آپ کا ناک نقشہ بن گیا ہے, وہ ایک جیتا جاگتا انسان بن گیا. اور انسان سے آپ دوسری طرف چلے جائیے, اگر آپ یہ دیکھیں تو بے شمار حیوانات کی اقسام میں وہ ڈلتا چلا گیا ہے. یہ اصل میں آپ اگر غور کریں تو پورے مادے کا تجزیہ ہے. یعنی مادے کی نوعیت کیا ہے, وہ ایک حقیقت ہے. ہم اس کو ماننے پر مجبور ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ تصور کر لیجئے کہ وہ قدیم سے چلا آ رہا ہے, لیکن ہمارے سامنے کی صورت میں ہے اس سے قوت کا ظہور ہو رہا ہے. قوت کا ظہور کس طریقے سے ہو رہا ہے؟ نظم کے ساتھ, ترتیب کے ساتھ, حسن کے ساتھ, جمال کے ساتھ, غایت کے ساتھ, مقصد کے ساتھ. نفس میں آ جائیے. نفس میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا علم بھی ہے, تھوڑی سی عقل بھی ہے, تھوڑا سا شعور بھی ہے, یہ ساری چیزیں. یعنی اس میں ایک نئی دنیا ہمارے سامنے آتی ہے. وہ سوچتا ہے, غور کرتا ہے, چیزوں کو عکس کرتا ہے, تجزیہ کرتا ہے. یعنی ہمارا نفس خود ایک دنیا ہے پوری کی پوری. ہم اس کے اندر جھانکتے ہیں تو اس میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ تنوعات ہیں, تغیرات ہیں, تبدیلیاں ہیں, عجیب و غریب دنیا ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے. نفس کا معاملہ بھی یہی ہے. اب یہ ساری جو کچھ بھی آپ کے سامنے دنیا بکھر جاتی ہے, اس میں پھر مزید آگے اتر کر دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ خود آپ کے نفس کے اندر ایک عجیب چیز کا شعور ہے. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ اس نے کچھ تصورات اخذ کر لیے ہیں, کچھ چیزوں کو باہر سے لے لیا ہے, کچھ کو اندر سے لے لیا ہے. یعنی ہم باہر کے جو آفاقی معاملات ہیں ان سے ہم اندر انفس کی طرف اپنے انفس کی طرف آئیے تو وہاں آپ کو ایک اور چیز ملے گی, وہ خیر اور شر کا شعور. ان حقیقتوں اور ان سے متعلق حقیقتوں جن کی طرف جائے صاحب نے اشارہ کیا, ان کے بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی اشکال موجود ہے تو میں چاہوں گا. میں واضح کر دوں کہ میں نے کوئی نتیجہ نہیں بیان کیا, میں صرف محسوس کا تجزیہ کر رہا ہوں. میں نے ابھی آپ کو یہ نہیں بتایا کہ کش ثقل ہے کائنات میں. میں نے صرف یہ بتایا کہ چڑیا نیچے گرتی ہے. میں نے یہ بتایا کہ سیب نیچے آ جاتا ہے. میں نے یہ بتایا پتھر کو اٹھاتے وقت ہمیں طاقت خرچ کرنی پڑتی ہے, سیڑھیاں چڑھتے وقت مشکل ہوتی ہے, اترتے وقت آسانی ہوتی ہے. یہ نا اصل میں وہ مظاہر
یہ مظاہر جو ہیں ان کو ہم پہلے دیکھ رہے ہیں، یہ ہیں حقیقی ہے. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، میں تو دیکھتا ہوں کہ اس سے اوپر کی طرف اڑ جاتا ہے. تو آپ مادے اور نفس کا جو تجزیہ میں نے کیا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک. ہم آہنگی کی بات کی، جس طرح آپ نے لا آف گریویٹیشن کی مثال دی، اس سے میں رسل کی ایک مثال دینا چاہوں گا. رسل یہ کہتا ہے کہ یہ جو بھی لاز ہیں یا جو بھی ہماری آبزرویشن ہیں، جتنی بھی ہم آہنگی ہے، یہ ساری کی ساری تو پروبیبلٹی پہ بیسڈ ہے. جس طرح رسل نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ سورج نکلتا ہے، کل نکلے گا یا نہیں نکلے گا. یہ ہم جانتے ہیں کل نکلے گا، ایک ہم نے لا بنا لیا ہے یا ہم نے لا نہیں بنایا ہے، لیکن ہمیں ایک ذہنی یقین ہے کہ کل نکلے گا. لیکن یہ تو صرف پروبیبلٹی پہ بیسڈ ہے کہ ہم پچھلی آبزرویشن ہے ہماری کہ روز سورج نکلتا آ رہا ہے، اس لیے کل بھی نکلے گا. یا ہم روٹی کھاتے ہیں تو اس سے ہمارے نیوٹریشن ملتے ہیں، ہمیں فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے پریویس ایکسپیرینسز پہ اور صرف پروبیبلٹی پہ بیسڈ ہے. تو اس میں ہم کسی بھی چیز میں مستحکم یقین نہیں رکھ سکتے. یہ تو صرف یعنی کہ تمہارا پاسٹ ایکسپیرینسز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ آئندہ بھی ہو. ناظرین اس کے بارے میں ہم جاوید صاحب سے مزید گفتگو کریں گے ایک مختصر سی بریک کے بعد. گفتگو جاری ہے خدا کے وجود کے بارے میں. جاوید صاحب پرابیبلٹی کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ یہ جس ہارمنی کی اور جس ہم آہنگی کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تو اس ایک پرابیبلٹی کی بیسس پہ انسان کے اخذ کیے ہوئے قوانین ہیں. بلکہ ان کی بات میں اگر میں اضافہ کروں ہیومز کے الفاظ میں کہ ہیومز فوک کی بات کی جاتی ہے کہ یہ ساری جو ہارمنی جس کی ہم بات کریں یہ شاید انسان کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے. ہم چیزوں میں خود معنویت تلاش کر لیتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ میں نے تو صرف ہم آہنگی کی بات نہیں کی. میں نے آپ کو بتایا آپ وجود کو ایک حقیقت مانتے ہیں، ہیوم تو اس کا بھی انکار کر دے گا. تو پھر تشکیک کے فلسفے پہ پہلے گفتگو کر لینی چاہیے. میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ساری کی ساری سائنس کی بساط لپیٹ دینی چاہیے نا. وہ یہ مان رہی ہے کہ چڑیا زمین پر گرتی ہے. یہ میرے حواس دیکھتے ہیں، میرا یہ صدیوں کا تجربہ ہے. اس کے بارے میں بھی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی زمانے میں چڑیا زمین پر نہ گرتی ہو. معلوم ہو سکتا ہے کہ سیب سورج کی طرف پرواز کر جاتا ہو. ممکن ہے سیڑھیاں چڑھنے میں کوئی تکلیف نہ ہوتی ہو. سائنسدان تو یہ سوال اٹھا لیتے ہیں اور بلکہ وہ کہتے ہیں کہ سائنسی تحقیق کا دروازہ اس سے کھلتا ہے کہ ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں. ہم نے تحقیق کا دروازہ کم بند کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ اس حقیقت کو آج مان رہے ہیں تو اس کا ایک نتیجہ بھی مان رہے ہیں نا. جیسے ہی آپ مذہب کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو آپ ماضی اور مستقبل میں کیوں الجھ جاتے ہیں؟ میرا یہ حال ہے، میرے سامنے ایک وجود ہے، میرے سامنے اس میں قوت کا ظہور ہو رہا ہے، میرے سامنے اس کے اندر عجیب و غریب تغیرات پیدا ہو رہے ہیں. میں اسی مادے کو بغیر کسی مشیت اور ارادے کے جمادات نباتات کی ہزاروں قسمیں بدلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. میں اس سے حیوانات پیدا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. پھر اس پورے حیوان کا جب میں جائزہ لیتا ہوں تو کیا آپ کا ایک ڈاکٹر جب آپ کے اوپر کھڑا ہوا ہوتا ہے، جب طب کا علم تخلیق ہو رہا ہوتا ہے، جب معاشیت کے مسائل حل ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت یہ تشکیک کا سوال کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ اس کا ایاز نے پچھلی مرتبہ بڑا اچھا ایک نقطہ اٹھایا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اور میں چاہوں گا کہ ایاز اب اس پہ مزید سوال دوبارہ اپنا دہرا دیں. ویو یہ ہے بیسکلی کیونکہ ایک تو یہ ریئلسٹ ویو ہے جس کے مطابق اگر آپ نے سائنس کے اندر کوئی آپ کے یہاں اینٹیز آتی ہیں تو آپ کہتے ہیں ان کا باقی کوئی وجود ہے. ٹھیک ہے، مگر سائنس کا ایک اور ویو ہے کہ یہ صرف ایک پریگمیٹک کانسٹرکٹ ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارے لیے یہ چیز کنوینئنٹ کر دیتا ہے کہ ہم اس کی بیسس پہ کچھ پرابلمس اپنے سالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے اس پوائنٹ آف ویو کے تحت وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے الیکٹران نامی کوئی چیز نہ ہو. ایٹم کا جو سارا کانسٹرکٹ ہے یہ سارا جو ہے یہ بس ایک تھیوری ہو جس کو ہم استعمال کر کے اپنی لائف آسان کر لیتے ہیں، ٹیکنالوجی اس پہ ڈیولپ کر لیتے ہیں. مگر اس کا اصل میں ریالٹی جو ہے اس کے بارے میں سچ کیا ہے، اس کے بارے میں اس کی اصل اس کے اسٹرکچر کیا ہے ریالٹی کا، اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس چیز سے ہم یہ جان بھی نہیں. یعنی سادہ لفظوں میں یہ بات جب وہ پیش کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے نزدیک یہ علمی تیقن کی بنیاد ہے، بلکہ عملی طور پر ایک ڈیسیجن میکنگ میں اور فیصلہ کرنے میں یہ چیز ہمیں مدد کرتی ہے اور ہم نے کبھی یہ کلیم ہی نہیں کرتے. تو یہاں پر آپ کس طرح سے اپنی بات کو؟ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جو نتائج ہماری عقل نکالتی ہے اور جو ان پانچوں ذرائع سے ہمارے سامنے آتے ہیں، ان نتائج سے یقین کی منزل پر ہم کیسے پہنچتے ہیں، یہ بات کی بحث ہے. ابھی تو میں نے جو بات آپ سے عرض کی تھی کہ جن علمی حقیقتوں کو آپ دنیا میں مانتے ہیں ان کے لیے جو ذرائع اختیار کرتے ہیں ذات خداوندی کا اس بات بھی انہیں ذرائع سے ہو جاتا ہے. تو کیا اگر آپ باقی تمام معاملات میں ان ذرائع کو استعمال کر رہے ہیں اور ان کی بنیاد پر آپ حقائق کو دریافت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کشش شکل ایک حقیقت ہے، آپ کہتے ہیں سائنس کے قوانین ایک حقیقت ہے، ان حقیقتوں کو سامنے رکھ کر انسانی جان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ دو آدمی ایک طیارے میں سوار ہوں گے اور یہ چاند کی طرف پرواز کر جائیں گے. یہ اصل میں کس چیز پر آپ کا اعتماد ہے؟ یہ اس چیز پر آپ کا اعتماد ہے کہ یہ پوری کائنات اقلیدس اور ریاضی کے قوانین میں بندھی ہوئی ہے. تو ان قوانین کے بارے میں یہ تشکیک آپ کو وہاں کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ ماضی میں کیا تھا میں اس پہ گفتگو نہیں کر رہا، مستقبل میں کیا ہو جائے گا ابھی اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیجیے. اس موجود دنیا کے بارے میں مجھے فیصلہ کرنا ہے نا. یہ میرے سامنے ایک صوفہ پڑا ہوا ہے، مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کیا ہے، کہاں سے آیا ہے. جیسے اسی پہلو سے بات کریں نا کہ یہ تو اس کو ایک پریگمیٹک کانسٹرکٹ کی حیثیت سے مانتے ہیں. یعنی جی ایلیبریٹ ذرا سا ایک مثال سے کر سکوں تو بات ایسے ہو سکتی ہے. اب دیکھیں کمپیوٹر کے اندر ٹھیک ہے آپ کے پاس دو ڈفرنٹ کانسٹرکٹس ہیں اسکرینس کے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ایک آپ کے پاس LCD اسکرین ہے جو کہ لیپ ٹاپس میں کافی آپ کے پاس استعمال ہوتی ہے، دوسری آپ کے پاس یہ کیتھوڈ رے بیسڈ اسکرین ہے.
अच्छा, अब अगर मैं कंप्यूटर के ऊपर बाकी चीजें करता हूं, आई मीन उसको माउस से इंटरेक्ट करता हूं, कीबोर्ड से करता हूं, स्क्रीन दोनों के ऊपर एक जैसी चीज बनती है। अब अगर मैं अपने दिमाग में थ्योरी ये बना लूं कि आई मीन फर्ज करेंगे मेरी पूरी जो रियलिटी है वो सिर्फ इसकी स्क्रीन है और मुझे कुछ नहीं नजर आता। अब मैं दिमाग में ये रियलिटी बना लूं कि पीछे ये एलसीडी से चलता है और असल में मेरे सिग्नल ऐसे जाते हैं, तो ये रिएक्शन की बात है, मेरे पास ये सामने आता है। मैं उसके जगह एक और थ्योरी बना लूं कि असल में कैथोड रे ट्यूब है, पीछे देख मैं नहीं सकता, ठीक है ना, मेरी रियलिटी सिर्फ स्क्रीन के ऊपर जो है वो है, लेकिन पीछे से वो वाली रियलिटी है। दोनों की दोनों रियलिटीज एग्जैक्टली इस वाली जो हकीकत स्क्रीन पे आ रही है उसको डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है, मगर असल में दोनों रियलिटीज पीछे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी इस्लाम के अंदर भी इल्म की तरफ एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है जिसमें अमली तौर पर एक मसले को हल कर लिया गया है, और साथ साथ जो है वो इल्मी तौर पर इस इम्कान को माना जाता है कि हो सकता है खुदा हो ना। यही बात यह है कि दुनिया की कोई चीज भी ऐसी नहीं हो सकती जो इंसान से मुतल्लक है जिसमें आप इम्कानात को ना माने। यानी माजी में क्या था, मुस्तकबिल में क्या चीज पैदा हो जाएगी, जब वो पैदा हो जाएगी फैसला कर लेंगे। इस वक्त हमें इस दुनिया के अंदर जिन चीजों को हम हकीकत समझते हैं उस महसूस का एनालिसिस करना है, और हमारे सारे उलूम उसी पर मबनी है। मैं सिर्फ ये बात कहता हूं कि आप अपने बच्चों को साइंस पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं, आप उनको ज्योग्राफिया पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं, आप उन्हें तारीख पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं, किस बुनियाद पर गुफ्तगू कर रहे होते हैं? इसी महसूस की बुनियाद पर जिसका मैंने तजिया करके आपके सामने रख दी। इस महसूस की बुनियाद पर आप नताइज निकालते हैं। अब जिस वक्त आप मजहब की दुनिया में दाखिल होते हैं तो महसूस को मानने से इनकार कर देते हैं। आप ये कहते हैं ये है ही नहीं। अच्छा, ये है ही नहीं तो फिर कोई सवाल ही नहीं, फिर आप भी नहीं है। मुमकिन है कि मेरे सामने आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं और जो सवाल उठा रहे हैं उसकी भी कोई हकीकत ना हो। मुमकिन है मैं ख्वाब देख रहा हूं इस वक्त आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। ये सारे मुमकिनात आखिर बाकी जिंदगी में क्यों सामने नहीं आते? तो मैंने ये गुजारिश की थी कि यकीन तक हम कैसे पहुंचते हैं, ये अगला सवाल है। पहला सवाल ये है कि ज़ाते खुदाबंदी का इस बात भी बिल्कुल उन्हीं जराए से होता है जिन जराए से दुनिया में अमली तकाज़ों के तहत हम बाकी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। यानी बाकी चीजों का इस्तेमाल करने में हम जिन चीजों को मानते हैं उनको मानना पड़ेगा ना पहले। अगर आप पूरी की पूरी कायनात के वजूद की नफी कर देते हैं तो मैं कहता हूं उसके साथ ही सारे उलूम की नफी कर दीजिए, सारे अखलाकी तकाज़ों की नफी कर दीजिए, इंसानों के दरमियान होने वाले रवाबित की नफी कर दीजिए, दुनिया में कायम होने वाले मुआहदों की नफी कर दीजिए, इंसान जिन बुनियादों पर अदालतों में फैसले कर रहे हैं उसकी नफी कर दीजिए। आप इन्हीं बुनियादों के ऊपर एक इंसान की जान ले लेते हैं कि उसने कत्ल कर दिया है, वो क्यों नहीं कहते आप उस मौके के ऊपर हो सकता है कि ये कत्ल हुई ना हो, मुमकिन है हम किसी एलियन में मुब्तला हो गए हो सकता है हम ख्वाब देख रहे हो, मुमकिन है जज भी कहीं आसमान से नाजिल हो गया हो और उसने एक फैसला सुना दिया हो, ये कोई जमीनी हकीकत ही ना हो, वहां ये सारे सवाल क्यों नहीं पैदा होते? तो मेरा कहना यह है कि मजहब की दुनिया में जब आप दाखिल होते हैं और इस्तदलाल करते हैं तो इस्तदलाल हो नहीं सकता इसके बगैर कि आप पहले कम से कम अपनी महसूस दुनिया को एक हकीकत के तौर पर माने। इसको मानने के बाद अगली बात तो फिर भी रह जाती है कि वो फिर इन मुकदमात की बुनियाद पर क्या दलाइल हैं जो खुदा के हवाले से पेश किए जाते हैं, उनकी तरफ भी मैं चाहूंगा कि हम अगर बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए इस जाने बढ़ें तो उसके बारे में आप कुछ रोशनी डालें कि अगर इन मुकदमात को तस्लीम कर लिया जाए। जी, पहले तो मुकदमात से मुराद असल में हमारी महसूस हकीकतें। क्या आप वजूद के वजूद की नफी कर रहे हैं? क्या आप कुव्वत के वजूद की नफी कर रहे हैं? क्या आप उसके ज़ुहूर की नफी कर रहे हैं? क्या आप उसमें होने वाले तगय्युरात की नफी कर रहे हैं? यानी अगर आप ये कहते हैं ये सब कुछ जो कुछ है ये ख्वाब है, तो फिर मेरा ख्याल है सबसे पहले हमें इस पर गुफ्तगू कर लेनी चाहिए कि हमारा अपना वजूद, इस कायनात का वजूद, इससे हमारा ताल्लुक ये है क्या। नाज़रीन, गुफ्तगू एक बड़े दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है, हमारे साथ रहिएगा। वापस आते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी जावेद साहब, बात आप कर रहे थे कि हमारे अनफुस के अंदर जो खैर और शर का शऊर अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, ये भी एक बुनियाद है। तो जी, मैं कर रहा था कि एक तरफ हमें मादे के अंदर कुव्वत के ज़हूर की ये शानें नजर आती हैं, दूसरी तरफ नफ्स है, इल्म और अकल भी रखता है, बहुत सी चीजों का तजिया करने की सलाहियत भी रखता है, कुछ शऊर से भी आगाह है, और फिर उससे आगे बढ़कर खैर और शर का एक एहसास रखता है। यानी ये एक अखलाकी ऐसी हिस्सा है जो हमारे अंदर पाई जाती है। हम ये महसूस करते हैं कि हम किसी चीज के बारे में बुरे और भले का हुक्म लगाने के लिए अंदर से मजबूर हैं। यानी ये बिल्कुल एक इस्तरारी अमल है। आप ये देखिए, बुरा क्या है और भला क्या है इसमें इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन हम उसूल के लिहाज से इस बात को सारे इंसान मानते हैं, एक बुरा होता है एक भला होता है। इसको खैर और शर का शऊर कहते हैं। ये इतना गहरा गड़ा हुआ है, यही इंसानियत का शर्फ है, इसी से हम इंसान कहलाते हैं। एक इस चीज को इंसान के अंदर से निकाल दीजिए तो फिर हमें और दूसरे जानवरों में कोई फर्क बाकी नहीं रह जाता। ये जो खैर और शर का शऊर है, जाहिर है कि ये कुछ सवाल पैदा करता है, ये कुछ हमारे सामने ऐसे मसाइल लाता है कि जिनका तजिया करने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर आप नफ्स और मादा, ये दो चीजें ना हमारे सामने आती हैं, नफ्स और मादे का जायजा लें तो आप ये महसूस करेंगे कि उसके अंदर जो कुव्वत का ज़हूर हो रहा है, अगर आप इल्म सारे को देखें, जितना इल्म है आपका, साइंस का इल्म है आपका, माशियात का इल्म है आपका, समाजियात का इल्म है आपका, इमरानियात का इल्म है, तमद्दुनी अहवाल का इल्म है, तहजीब का इल्म है आपका, कानून का इल्म है, ये दर हकीकत क्या है? ये ज़हूर कुव्वत का इल्म है। यानी मादा जब कुव्वत के ज़हूर की मुख्तलिफ सूरतों में डलता चला जाता है तो असल में उसको जानने का नाम ये आपका इल्म बनता चला जाता है। इससे तो ये महसूस नहीं होता कि ये खुद इंसान की अपनी जो इनहेरेंट कुव्वत है उसकी तरफ दलालत करता है। जिस तरह ह्यूम्स ने भी कहा है कि जो मीनिंग की आपने बात की, मकसद नजर आता है चीजों में, तो ये शायद खुद हमारे अपने ज़हन की पैदावार, हम खुद चीजों में मीनिंग तलाश करते हैं। अभी तो मैं इससे कोई नतीजा निकाल रहा हूं, मैं सिर्फ ये तवज्जो दिला रहा हूं आपको कि आपका महसूस है क्या। यानी ये महसूस महज मादे का ढेर नहीं है,
یہ محسوس قوت کا کوئی جابرانہ استعمال نہیں ہے، بلکہ مادے سے قوت کا ظہور اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ وہ متنوع کائنات میں ڈھلتا چلا جا رہا ہے، وہ حیرت انگیز توافق میں بدلتا جا رہا ہے، اس میں حیرت انگیز ہارمنی اور ہم آہنگی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ جو سب کچھ ہمارے سامنے موجود ہے، اور پھر خیر و شر کا شعور، یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے. دیکھیے اس کا ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حقیقت میں مادے کی اپنی خصوصیت ہے، لیکن آپ مادے کا جائزہ لے کے دیکھیں وہ ہمارے ہاتھوں کے اندر مجبور محض ہے. یعنی اگر اس کے اندر ارادہ اور مشیت موجود ہوتی کہ وہ ان تغیرات کو پیدا کر سکتا تو ہمارے ہاتھوں میں مسخر نہ ہو سکتا. ہم جس صورت میں چاہتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، ہم بھی اس کو ڈال لیتے ہیں. جیسے کہ یہ ہارمونی جو ہے یہ بھی ہمارے ذہن کی پیداوار نہیں. ابھی ہم ذہن کی طرف آتے ہیں. ابھی تو میں صرف یہ جائزہ لے کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ مادے کو دیکھیں تو وہ اپنے وجود کی توجیہ کر دیتا اگر وہ اپنے ارادے اور مشیت کا اظہار بھی کر دیتا. یعنی اگر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر تو ایک ارادہ بھی پایا جاتا ہے، ایک مشیت بھی پائی جاتی ہے، یہ کچھ سوچ سکتا ہے، کچھ غور کر سکتا ہے، اس میں جو تغیرات اور تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں ان تبدیلیوں کو یہ خود پیدا کر سکتا ہے. اگر یہ چیز ہم کو دریافت ہو جاتی تو اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جیسے اگر آپ کی بات کا میں خلاصہ کروں تو اس میں آپ یہ غالباً فرما رہے ہیں کہ آفاق میں اور انفس میں ہمارے ود آؤٹ اور ہمارے ود ان جو ہمیں کائنات نظر آتی ہے، اس میں جو مادہ اور ہماری اپنی شخصیت نظر آتی ہے، وہ ہمارے اندر کچھ سوالات پیدا کرتی ہیں. کچھ میں بھی یہ بتا رہا تھا وہ کیوں سوالات پیدا کرتی ہیں. اس میں یہ جو سوال ہے، یہ جو سوال وہ پیدا کرتی کیوں ہے؟ اس لیے پیدا کرتی ہے کہ مادے سے قوت کا ظہور ہوتا ہے، ظہور غیر معمولی نظم ترتیب اور معنویت کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب ہم خود مادے کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں جس طریقے سے موم پکڑا ہوا ہوتا ہے، جو شکل ہم چاہے اس کو دے دیں یہ صورت اختیار کر لیتا ہے. اچھا، نفس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اگرچہ وہاں علم ہے، اگرچہ وہاں عقل ہے، اگرچہ وہاں ارادہ ہے، لیکن آپ اس علم و عقل ارادے کا جائزہ لیں تو وہ ضعیف ہے، وہ نسیان کا شکار ہو جاتا ہے، اس میں عظیمت کی قلت ہے. یعنی وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود بتا دے کہ وہ کیا ہے، اپنی توجیہ آپ کرنے سے قاصر ہے. تو اصل میں مادے کا یہ جتنا ظہور ہے یہ اصل میں خواہ نفس کی صورت میں ہو رہا ہے، خواہ یہ قوت کے ظہور کی صورت میں ہو رہا ہے. اس میں سب سے بڑا یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو محسوس سوال پیدا کرتا ہے. چڑیا گر گئی، سیب نیچے آ گیا، پتھر کو اٹھانے میں آپ کو دقت ہو گئی، یہ تو بہت معمولی سوالات ہیں. اس سے بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عجیب و غریب تغیرات مادے میں کہاں سے آ گئے ہیں، یہ قوت کا ایسے ظہور کیوں ہو گیا ہے، یہ نفس کے اندر علم اور عقل اور شعور کی یہ دنیا کہاں سے آباد ہو گئی ہے، پھر یہ دنیا آباد ہونے کے باوجود اپنی توجیہ آپ کیوں نہیں کر پاتی. یہ وہ سوال ہے جو اصل میں یہ عقلی تقاضا پیدا کرتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ کیوں ہے. میں نے ابھی یہ جواب نہیں دیا آپ کو، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایسا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے تو آئیے اس پر پہلے گفتگو کریں. جیسے میں یہ چاہوں گا کہ یہیں پر ان بنیادی مقدمات کے بارے میں اگر کوئی سوال یا کوئی اشکال موجود ہے تو پہلے ہم اس پہ گفتگو کر لیں تاکہ پھر آپ اس کے میں بھی یہی چاہتا ہوں. میں نے محسوس کا جائزہ لیا ہے، آپ کو یہ بتایا ہے کہ محسوس کو جب انسان دیکھتا ہے تو وہ اس طرح سے دیکھتا ہے. اب اس کا خلاصہ کر لیجیے. پہلے وجود ایک حقیقت ہے، قوت ایک حقیقت ہے، قوت کا ظہور ایک حقیقت ہے، اس میں ہونے والے تغیرات ایک حقیقت ہے، تغیرات کے اندر تنوع، ہم آہنگی، توافق، غایت، مقصد اور موزونیت ایک حقیقت ہے، نفس کا علم، عقل اور شعور ایک حقیقت ہے، اس شعور کا ذوف، نسیان اور کمزوری ایک حقیقت ہے، اپنی توجیہ آپ کرنے سے قاصر ہونا ایک حقیقت ہے، اور پھر مادے کا ہمارے ہاتھوں میں مسخر ہو جانا ایک حقیقت ہے، مشیت اور ارادے سے خالی ہونا ایک حقیقت ہے. آپ ان حقائق کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے تو پھر صاحب اس گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے. اس وقت ایک مختصر سی بریک کی ضرورت ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. جیسا ہماری گفتگو چل رہی تھی، میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر ان مقدمات کی جن کے بارے میں آپ نے بات کی، ان چیزوں کی جن کے بارے میں انسان مجموعی طور پر جانتے ہی ہیں، ان کو مان لیا جائے ایک حقیقت کے طور پر، تو اس کے بعد اگلا سوال پھر بھی باقی رہ جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ قرآن مجید پھر ان بنیادوں کو استعمال کر کے کس طرح سے خدا کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے. جی، میں اسی کے بارے میں گفتگو کرنے والا تھا. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ اگر اس محسوس کو آپ مانتے ہیں، اس معلوم کو آپ مانتے ہیں، آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ موجود ہے، جس کے بارے میں پھر 3 سوالات قرآن آپ کے سامنے رکھ دے گا. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ مادہ اور نفس کیا آپ اپنے خالق ہیں؟ ایک سوال یہ، اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ آپ کے ہاتھوں میں آ کر مسخر نہیں ہو جاتے. ان میں مشیت پائی جاتی ہے، ان میں ارادہ پایا جاتا ہے. مادے میں تو اب تک کا جتنا ہمارا جائزہ اور تجزیہ ہے کہیں ارادہ اور مشیت دریافت نہیں کی جا سکی. نفس کے اندر تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ شاید ہے، کیونکہ نفس میں علم و عقل بھی ہے اور کسی حد تک ارادہ بھی پایا جاتا ہے. لیکن میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اس کا ارادہ بھی فوراً محسوس ہو جاتا ہے کہ اس کا اپنا نہیں ہے، اس کی مشیت بھی معلوم ہو جاتا ہے اپنی نہیں ہے، اس کا علم و عقل بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے اپنے وجود سے نہیں پھوٹا ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نسیان کا شکار ہوتا ہے، ذوف کا شکار ہوتا ہے، قلت عظیمت کا شکار ہوتا ہے. تو اس کے نتیجے کے بعد ظاہر ہے کہ یہ سوال وہ ہے کہ جس کا جواب اب تک بھی 5000 سال کی جو علمی تاریخ ہے یہ دینے کی جسارت نہیں کر سکی کہ یہ در حقیقت جو کچھ بھی ہے اس کا یہ آپ خالق ہے. اگر یہ آپ خالق ہے کہ جواب مل جائے تو میں سارا کا سارا مذہب کا مقدمہ واپس لے لوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے معنی پھر کیا ہے، اس کی معنی یہ کہ توجیہ ہو گئی، مسئلہ حل ہو گیا. ارتقاء اور ایوولوشن وغیرہ کی جو تھیریز ہیں ان کے حوالے سے آپ اس بارے میں کوئی بات آپ کرنا چاہیں گے؟ ایک جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے نا کہ یہ جو مادے کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جو تغیرات ہو رہے ہیں، جو نئی دنیایں وجود میں آ رہی ہیں، اصل میں یہ آپ ہی اپنا خالق ہے. ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ یہ اپنے وجود میں
خود خالق ہونے کی صفات رکھتا ہے، یہ بات کوئی کہنے کی جسارت نہیں کر سکا. یعنی اتنے 2-2.5 ہزار سال میں انسان نے اور بہت ترقی کی ہے، پچھلے 400-500 سال میں کچھ اور آگے بڑھ گیا ہے، لیکن بتدریج یہ بات بالکل محکم ہو گئی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ آپ اپنی توجہ کرنے سے قاصر ہے. یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے سب کا سب. یعنی کیسے ہوتا ہے کہ مٹی کے اندر سے ایک آمیزہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر تغیرات ہوتے ہیں، ایک قطرہ آب وجود میں آتا ہے، انسان کی فیکٹری کے اندر جاتا ہے، اور اس کے بعد اس سے جیتا جاگتا انسان بن جاتا ہے. تو یہ آپ سے آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود خالق ہے، اس کے اندر ارادہ موجود ہے، یہ خود اپنے آپ کو بنا سکتا ہے. مادے کی وہ مشیت، وہ ارادہ کار فرما ہم دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ایک جواب یہ ہو سکتا تھا، لیکن اس جواب کو کوئی بھی سننے ماننے کے لیے تیار نہیں. جو لوگ اس بات کو چیلنج کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نیچرل پروسیس ہے، ایک نیچر کا پروسیس ہے. جس طریقے سے دنیا گھوم رہی ہے اسے کوئی اوپر سے نہیں بیٹھ کے روٹیٹ کر رہا ہے، دنیا گھوم رہی ہے، ایک اس کا پروسیس ہے جس طریقے سے وہ ہو رہا ہے. تو یہ جو آپ نے مادے کی بات کی جس میں چینجز آتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے اس کے اندر سے آتے ہیں. ایولیوشن کے ساتھ ایولیوشن کہہ لیں، ایولیوشن کے پروسیس سے جو ہے دنیا آگے بڑھی ہے، انسانیت کی آگے بڑھی ہے، اور اسی ایک ایولیوشن کا ایک پروسیس، ایک نیچرل پروسیس سے دنیا میں چینجز آئی ہیں، مادے میں چینجز آئی ہیں. معلوم ہو جانا چاہیے نا کہ یہ جو مادہ ہے یہ اپنے اندر تبدیلی کرنے کا، نہ صرف یہ کہ اپنے اندر تبدیلی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بلکہ اس تبدیلی کا کنٹرول بھی اس کے ہاتھ میں ہے. کہاں ہے؟ میں جب چاہوں اس کی تبدیلی کو روک دوں، جب چاہوں اس پر اثر انداز ہو جاؤں. میں ایک معمولی انسان جو خود مادے کی تخلیق ہے وہ اس کے عمل کو روک سکتا ہے. میں اس زمین کو بنجر کر سکتا ہوں، میں اس کا پانی روک سکتا ہوں، میں اس کو کوئی اور صورت دے سکتا ہوں، میں اس کے اندر سے بعض اجزاء کو لے کے جہاز اڑا سکتا ہوں. یہ تو خود میرے ہاتھ میں بے بس ہے. یہ اپنا خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو آپ کو دیا جا سکتا ہے اگر کوئی دینے کو آئے وہ کہے کہ مادہ جو ہے وہ قدیم ہے، ٹھیک ہے، اٹرنل ہے، چنانچہ اس کی تخلیق کبھی نہیں ہوئی. باقی اگر بلکہ اسی چیز کو کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ اس کو مسخر کر سکتے ہیں، اسی چیز کو اٹھا کے دلیل لے کہ آپ بھی تو مادے کا حصہ ہیں. جب آپ مادے کا حصہ ہو کے یہ کر سکتے ہیں تو دا ویری فیکٹ کہ آپ یہ کر سکتے ہیں شو کرتا ہے انفیکٹ لائف کا سارا پروسیس جس میں لیونگ بینگز جو ہیں ایک کے بعد دوسرے کو پروڈیوس کرتی ہیں، یہ شو کرتا ہے کہ میٹر کے اندر یہ پوٹنسی ہے. دیکھیے بات یہ تو ہے، یہ تو اس کے اندر صلاحیت موجود ہے کہ وہ ان تغیرات کے اندر بدلتا چلا جاتا ہے. تغیر کرنے والا کون ہے؟ یہ عمل ہو کہاں سے رہا ہے؟ یہ عمل جو ہے پوٹینشیلٹی اس کے اندر. یہ جو آپ الفاظ بول رہی ہیں یہ کوئی معنی نہیں ہے. آپ ایک بات کہہ سکتی ہیں اور وہ یہ کہ اتفاق سے ہو رہا ہے. نہیں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ میٹر آف پروبیبلٹی سے یہ ہو رہا ہے کہ یہ پروبیبل، ہر چیز جو ہے دنیا میں پروبیبل ہے. اس میں معنویت کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ ہمانگی کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ آپ کی ناک کی جگہ کیسے رہتی ہے؟ آپ کے ہونٹ ہونٹوں کی جگہ کیسے رہتے ہیں؟ لیکن آپ کی پوری شخصیت کا شعور کہاں سے پیدا ہو جاتا ہے؟ دیکھیے 3 ہی جواب ہو سکتے ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ خود اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ اپنے ارادے کو خود کنٹرول کر رہا ہے. تو یہ تو ہمارے ہاتھوں کے اندر مسخر ہے. اس کے اندر یہ صلاحیت کہاں سے آ گئی؟ یہ تبدیلیاں تو ہم دیکھ رہے ہیں، تبدیلیاں کرنے والا نہیں دیکھ رہے. نہیں تو ہم خود بھی تو اسی کا انسٹنس ہیں. اگر ہمارے ہاتھوں میں مسخر ہو جاتا ہے تو فیکٹ کہ ہم خود مادہ ہوتے ہوئے یہ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بندہ کہہ سکتا ہے پھر کہ یہ تو شو ہو گیا کہ مادہ یہ میں نے کہا نفس ایک مادہ ہے، یعنی ایک طرف مادہ ہے اس کی بے بسی تو نمایاں ہے. نہیں، لیکن جو مٹیریلسٹ ہے وہ کہے گا کہ نہیں یہ بھی ایک قسم کا مادہ ہے، یہ بھی ایک قسم کا مادہ ہے. نفس کو تو میں ابھی قبول ہی نہیں کیا. میں نے تو نام دے دیا نا، نہ قبول کریں. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ کیا کہ ایک مادے کے نتیجے کو اٹھایا جو انسان تھا آپ کے سامنے، اور آپ نے دیکھا وہ کچھ کر سکتا ہے. میں نے اس کو پہلے ہی موضوع بنا لیا تھا. میں نے آپ چرچ کیا تھا کہ کچھ علم، کچھ عقل، کچھ ارادہ، کچھ شعور ہمارے نفس میں پایا جاتا ہے. ابھی میں نفس کی حقیقت کو زیر بحث نہیں لاتا کہ وہ کیا ہے، لیکن یہ پایا جاتا ہے. اور میں نے اس پر 3 اعتراضات کیے تھے. میں نے یہ کہا تھا پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر نسیان موجود ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر ذوق موجود ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے ارادے پر عمل کرنے میں قاصر رہ جاتا ہے. یہ چیز خالق نہیں ہو سکتی. جب آپ خالق کا تصور ہی کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود اپنی ذات میں ایک عاجز اور مسکین چیز ہے. جیسے اس موقع پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. ناظرین بڑے دلچسپ موڑ پر ہماری گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. گفتگو کو جاری رکھیں گے ایک مختصر سی بریک کے بعد. ناظرین گفتگو جاری ہے وجود باری کے بارے میں عقلی تقاضے کے حوالے سے. جاوید صاحب، ہانی اور ایاز کا جو سوال تھا کہ مادے کے اپنے اندر یہ پوٹینسی موجود ہے کہ وہ کنٹرول بھی پیدا کر سکتا ہے چیزوں میں، ان کو کسی نہ کسی شکل میں تشکیل بھی دے سکتا ہے. بلکہ اس وقت تو آپ نے ارادے کی بات کی تو سائنٹسٹ جہاں تک بھی کہتے ہیں کہ یہ خود کیمیکل ریئیکشنز کے ذریعے سے اور مختلف اور مادی صورتوں کے حوالے سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے. رسل بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر آپ نے خالقی کی بات کرنی ہے تو وہ ایک سیل کیوں نہیں ہو سکتا، اور چانسز کا ایلیمنٹ بھی جو ہے وہ بہرحال ایک ہارمونی پیدا کر ہی دیتا ہے، خاص طور پر جب ہم خود ہارمونی دیکھنے کی ایبلٹی اپنے اندر موجود رکھتے ہیں. تو ان تمام سوالات کے حوالے سے اگر آپ ایک مختصر اور جامع جواب دے کر ہمیں یہ بھی بتائیں کہ پھر قرآن ان سب کے جواب دینے کے لیے کیا بیسک آرگومنٹ ان مقدمات کو یوز کرتے ہوئے دیتا ہے. یہ دیکھیے بات یہ کہ میں نے محسوس اور معلوم کا جائزہ لے کے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہمارے سامنے حقائق ہے، یعنی وجود موجود ہے،
قوت موجود ہے, اس کا ظہور موجود ہے, اس ظہور کے اندر غیر معمولی معنویت, اس کے اندر غیر معمولی موزونیت, اس کے اندر غیر معمولی علم عقل کا ظہور موجود ہے. یہ ایک بالکل حقیقت ہے, یعنی اس حقیقت کو آپ کسی طریقے سے نہیں جھٹلا سکتے. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کے جواب 3 ہی ہو سکتے ہیں. ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مادہ خود ہی اپنا خالق ہے, یہ نفس خود ہی اپنا خالق ہے. یہ حقیقت ہے کہ یہ بات کہنے کے بعد خود آدمی محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک ایسی بات کہہ رہا ہے جس کے لیے اس کے پاس ادنا درجے کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ محض ایک احساس ہے جس کو آپ بیان کر سکتے ہیں, آپ کی خواہش ہے جسے آپ الفاظ کا نام دے سکتے ہیں. ورنہ یہ حقیقت ہے کہ مادہ علم اور عقل سے آری ہے, مادہ شعور سے آری ہے, اور علم اور عقل اور شعور کے بغیر نہ یہ تغیرات پیدا ہو سکتے, نہ یہ تنوع پیدا ہو سکتا, نہ یہ معنویت وجود میں آ سکتی, نہ یہ عقیدت اور ریاضی وجود میں آ سکتی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے تھے کہ نفس کے اندر تھوڑا سا علم اور شعور جو آپ دیکھتے ہیں اس کا جائزہ لے کر کہیں خالق کو یہیں تلاش کر لیتے, لیکن اس کے اندر بھی وہ کمزوریاں اور وہ عجز موجود ہے جس کی بنیاد پر یہ بات نہیں کہی جا سکتی. تو پہلی چیز جس کو قرآن بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے, اور آپ اس کے بارے میں جتنے بھی تصورات قائم کریں گے وہ آخر میں آپ کو اس عاجزی کے مقام پر پہنچا دیں گے کہ نہیں, یہ کائنات اپنے وجود کی خود توجیہ کرنے سے بالکل قاصر ہے. دوسری بات زیادہ سے ہو سکتی تھی کہ ایک اتفاق ہے, تو اتفاق سے زیادہ غیر سائنسی اور غیر علمی بات بھی ہو سکتی ہے. چڑیا کے گرنے کو آپ نے کبھی اتفاق قرار نہیں دیا, سیڑھی چڑھنے کے اوپر جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس کو کبھی آپ نے اتفاق قرار نہیں دیا. آپ کا سارا علم اگر میں اس پہ اتفاق کا لفظ صادر کر دوں تو آپ میرا مذاق اڑا دیں گے. آپ ہر جگہ علت اور معلول کا سلسلہ تلاش کرتے ہیں, سبب تلاش کرتے ہیں. یعنی میں اگر یہ کہوں کہ انڈے میں سے بچہ اتفاق سے نکل آتا ہے تو آپ ہنس دیتے ہیں کہ نہیں, آپ اصل میں اس بات سے واقف نہیں ہے کہ سائنس کے قوانین کیسے کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ اتفاق جس کو آپ علم کی ادنا صورتوں میں سننے کے لیے تیار نہیں ہے, کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ چوزے کی تخلیق کے معاملے میں سننے کے لیے تیار ہے, انسان جیسی مخلوق کے بارے میں سننے کے لیے تیار ہے, کائنات جیسی عظیم حقیقت کے بارے میں سننے کے لیے تیار ہے. تو قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن یہ کرتا ہے کہ وہ اس محسوس کا جائزہ لیتا ہے, اس محسوس کے طلبوں کو اپنے سامنے پیش کرتا ہے, اس کے اندر کی معنویت کو نمایاں کرتا ہے. محسوس سے میری مراد مادے کا محسوس اور نفس کا محسوس دونوں کا جائزہ لیتا ہے. اس کو وہ انفس و آفاق کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے, اور پھر یہ کہتا ہے کہ اس کا ایک ہی جواب ہو سکتا ہے جو دلوں کے اطمینان کا باعث بنتا ہے, جس کے بعد کائنات روشن ہو جاتی ہے, جس کے بعد سارے سوالات حل ہو جاتے ہیں, اور وہ یہ کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہونا چاہیے, ہر حال میں ہونا چاہیے. دیکھیے کیسے خوبصورت الفاظ میں قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ اگر تم اس کائنات کے معاملے میں خدا کے وجود سے انکار کرتے ہو تو پھر تم در حقیقت اندھیرے میں کھڑے ہو, ٹامے پوئیاں مار رہے ہو, ہر چیز بےمانی ہو گئی ہے, ہر سوال کا جواب غلط ہو گیا ہے, کائنات میں تمہارے سارے اعمال توجیہ کے بغیر ہو گئے ہیں. جیسے ہی تم اس کو مانتے ہو تو اللہ نور السماوات والارض, وہ زمین و آسمان میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے, ہر چیز کا جواب مل جاتا ہے, ہر چیز کی توجیہ ہو جاتی ہے. سائنسی علوم ہے کیا؟ آپ ایک نظریہ قائم کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ تمام مظاہر کی توجیہ کرتا ہے, بہترین توجیہ کرتا ہے, تنہا توجیہ کی حیثیت رکھتا ہے, اس سے تمام مظاہر حل ہو جاتے ہیں. قرآن بین ہی اسی استدلال کو استعمال کرتا ہے, اور وہ آپ کے سامنے محسوس دنیا کا نقشہ کھینچ کے, معلوم دنیا کا نقشہ کھینچ کے, آپ قرآن کو پڑھیے, کہیں وہ آپ کو نباتات کے تنوعات پر توجہ دلائے گا, کہیں جمادات کی رنگا رنگی پر توجہ دلائے گا, کہیں انسان اور حیوانوں کو آپ کے سامنے کھڑا کرے گا, اور پھر یہ کہے گا کہ زمین کو دیکھو, آسمان کو دیکھو, اس اونٹی کو چلتے ہوئے دیکھو, عرب کے صحرا میں مخاطب کر رہے ہیں لوگوں کو, دیکھو میں نے اس کو کس طرح پھیلا دیا ہے, اس طرح کس طرح اٹھا دیا ہے, اس کی میں نے کیسے تخلیق کی ہے. اس ایک ایک چیز پر غور کرو, یہ ایک ایک چیز اپنے وجود سے شہادت دے رہی ہے کہ اس کے اندر غیر معمولی معنویت ہے, غیر معمولی عقیدت ہے, غیر معمولی ریاضی ہے, یہ قوانین میں بندھی ہوئی ہے, یہ کوئی بے غایت کارخانہ نہیں ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز دوسری کو تشکیل کرتی چلی جا رہی ہے. اس کے اندر ارتقاء کا عمل بھی اگر ہوا ہے تو وہ بھی ایسا بے ہنگم نہیں ہوا کہ اس کے نتیجے میں آپ کی ناک پر کہیں ہاتھی کی ناک لگ جاتی اور اس کے کان پر آپ کا کان لگ جاتا. وہ بالکل ایک قاعدے میں, ایک ضابطے میں, اور ہر جگہ وہ بہترین چیز کو پیدا کرنے کا باعث بنا ہے. تبارک اللہ احسن الخالقین, وہ احسن الخالقین ہے جس نے اس طریقے سے اس کائنات کو وجود بخشا ہے. اور دیکھیے وہاں کیا کہا ہے کہ اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے مسلمان کے دل کے اندر ایک چراغ روشن کر دیا گیا ہے, اور چراغ بھی ایسا کہ جس کی روشنی میں ادنا درجے کا کوئی تردد اور کوئی اضطراب پیدا نہیں ہوتا. اور تم اگر اس مثال کو سمجھ سکو تو یہ جان سکتے ہو کہ کائنات کی یہ توجیہ پیش کر دی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی سوال باقی نہیں رہا, اور اس ایک توجیہ کو اٹھا لیا جائے تو پوری کی پوری کائنات آپ کے لیے تاریخ ہو کر محض ایک بڑا سوالیہ نشان بن جاتی ہے. چنانچہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تمہارا سارا علم اور تمہارے سارے مقدمات اسی طریقے سے محسوس سے نامحسوس کا استنباط کرتے ہیں, اسی طرح سے معلوم سے نامعلوم کو جانتے ہیں. اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو ہم ایک مخلوق کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں, ساری بنی ہوئی ہے اور یہ آپ اپنی خالق نہیں ہے, میں یہ کہتا ہوں اگر یہ آپ اپنی خالق ہو اور یہ اس بات کو ثابت کر دے کہ یہ آپ اپنی خالق ہے تو مذہب آپ سے کب کا اپنے سارے مقدمات سمیت دنیا سے غائب ہو چکا ہوتا. وجہ یہی ہے کہ اتفاق کا لفظ بولتے ہوئے شرم آتی ہے, اس سے زیادہ غیر علمی لفظ کوئی نہیں ہو سکتا. آپ اپنی خالق کا لفظ بولنے کے بعد آدمی اپنے آپ سے شرمندہ ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کے حق میں کوئی علمی عقلی دلیل نہیں دی جا سکتی. ایک ہی بات ہے جو کہی جا سکتی ہے, اور وہ یہ کہ اس کائنات کا خالق ہے. آپ اس کو مانتے ہیں تو زمین و آسمان کے اندر روشنی پیدا ہو جاتی ہے, آپ اس کا انکار کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ساری کائنات تاریک ہو جاتی ہے. گویا یہ واحد توجیہ ہے جو اس مخلوق کائنات کے خالق کا تقاضا کرتی ہے. عام طور پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر اس خالق کا خالق کون ہے, تو میں اس کے جواب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم نے محسوس کا جائزہ لیا, اس کائنات کو دیکھا, وجود اور قوت کو دیکھا, معلوم ہوا یہ مخلوق ہے, اس لیے اس کا خالق تلاش کرتے ہیں. اگر خالق کو دیکھنے کے بعد بھی معلوم ہوا کہ مخلوق ہے, اس کا بھی خالق تلاش کریں گے. اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سامنے پڑی ہوئی میز تقاضا کر رہی ہے کہ اس کا ایک کارپینٹر ہونا چاہیے. یہ تو ہم مانتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہیں, سائنسدان بھی مانتا ہے, عامی بھی مانتا ہے, عارف بھی مانتا ہے. ابھی اس کو اس سوال کا جواب نہیں ملا ہوا کارپینٹر کا خالق کون ہے, لیکن کیا وہ اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے
کہ میز کا خالق کارپینٹر ہے. تو کائنات اپنے وجود سے اپنے آپ کو مخلوق ثابت کر رہی ہے. کیونکہ یہ مخلوق ہے تو ہم اس کا خالق تلاش کرتے ہیں, اور یہی قرآن مجید نے سوال اٹھا دیا ہے, ہم خلقوا من غیر شیء, یعنی تم یہ کیسے باور کرتے ہو کہ یہ سب کچھ مخلوق ہو, اس کا مخلوق ہونا ایک قطعی چیز ہو, اور پھر تم اس کا کوئی خالق نہیں مانو. نہیں, اس کے اندر کار فرما علم, عقل, شعور, اس کائنات کی معنویت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کے پیچھے ایک خالق کو ہونا چاہیے. اب قرآن نے آپ کو عقلی تقاضے تک پہنچایا ہے. دیکھیے ابھی بھی حتمی معاملہ نہیں ہوا, ابھی ہم نے 3 منزلیں طے کی ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی خدا کا تصور پیش کیا جاتا ہے وجدان اطمینان محسوس کرتا ہے. ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی ہم پلٹ کر پوری کائنات کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو کروڑوں انسان, اربوں انسان, نسلیں, پشتیں ایک خدا کے تصور کو بہرحال بیان کر رہی ہیں اور یہ بتا رہی ہیں. اور جس وقت ہم عقل کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو کائنات کی اتھا معنویت, اس کا حسن, اس کا توازن, اس کے اندر مادے کے تغیرات, اس کے اندر قوت کا ظہور, اور اس کے اندر یہ عجائبات جو ہم دیکھتے ہیں یہ ایک سوالیہ نشان پیدا کرتے ہیں کہ اس کا خالق ہونا چاہیے. یہ تینوں چیزیں مل کے ہمیں اب اگلی منزل کی طرف لے جاتی ہیں. کیا فی الواقع ہے, اس کو ہم آگے چل کے دیکھیں. ابھی تک جاوید غامدی. السلام علیکم. پروگرام غامدی میں وجود باری تعالیٰ کے بارے میں گفتگو جاری ہے. جاوید صاحب, پچھلے پروگرام میں ہم نے وجدان, عقلی تقاضے اور علمی تواتر, ان حوالوں سے خدا کے بارے میں گفتگو کی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ انبیاء کی تصدیق اور ایک تجرباتی شہادت کے حوالے سے بھی قرآن مجید اس بارے میں رہنمائی کرتا ہے. یہ تمام چیزیں مل کر خدا کے وجود کی طرف دلالت کرتی ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو آخری 2 بنیادیں ان کے بارے میں انبیاء کی تصدیق کی شہادت کس طرح سے, یا یہ دلیل کس طرح سے قرآن پیش کرتا ہے, اس کے بارے میں آپ کچھ فرمائیں. میں نے اس سے پہلے جو کچھ عرض کیا ہے اس میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے پاس کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز خود ہمارے نفس کی شہادت ہوتی ہے, جس کو میں نے وجدان کی شہادت اور حادثہ باطنی کی شہادت سے تعبیر کیا. وہ کیا کرتی ہے, خدا کا تصور جب خارج سے سامنے آتا ہے تو اس کو قبولیت دیتی ہے. یہ قبولیت کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی, یعنی انسان کی آنکھ جس چیز کو قبول نہیں کرتی اگل دیتی ہے, انسان کا دماغ جس چیز کو قبول نہیں کرتا اگل دیتا ہے, اس کے لیے اجنبی چیز ہوتی ہے. انسان کے جسم میں آپ کو اجنبی چیز داخل کر دے وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, تو نفس انسانی اس کو قبول کرتا ہے. اس کے بعد پھر پوری تاریخ کی شہادت اس کی پشت پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. انسان نسلاً بعد نسلاً اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا ایک پروردگار ہے اور تمہارے ابو الابا آدم نے اس کی شہادت دی تھی. پھر اس کے بعد وہ عقلی طور پر جب محسوس کائنات کا جائزہ لیتا ہے, معلوم کائنات کا جائزہ لیتا ہے, تو وہ بھی یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ مادے کا ظہور, قوت کا ظہور, اس کا تنوع, اس کی معنویت, یہ سب یہ چاہتے ہیں کہ اس کا ایک خالق ہونا چاہیے. ابھی ہم خالق ہونا چاہیے تک پہنچتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک مزید اہتمام یہ کرتے ہیں کہ انہی انسانوں کے مابین میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کر کے ان کے ساتھ وہی مکالمہ کرتے ہیں جو انہوں نے آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. گویا جس جگہ سے ابتدا ہوئی تھی کہ انسان کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ پر تو بات واضح نہیں تھی. پہلے انسان آدم و حوا دونوں کے ساتھ پروردگار نے مکالمہ کیا, دونوں سے بات کی, دونوں کو بتایا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں. دونوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس براہ راست تعلق کی شہادت اپنی آئندہ نسلوں کو فراہم کی. یہ چل رہی تھی, زمانے کی گرد پڑ گئی, امتداد زمانہ کے نتیجے میں یہ چیز کچھ محو ہونا شروع ہو گئی, انسان میں تردد پیدا ہوا. تو اب پھر انسانوں کے اندر سے کچھ لوگ اٹھائے گئے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی اور اپنے الہام کے لیے منتخب کیا. پھر وہ سچے انسان, انتہائی سچے انسان, انتہائی مخلص انسان اٹھے اور انہوں نے انسانوں کے درمیان سے اٹھ کر یہ کہا کہ وہ پروردگار جس کا تقاضا تمہاری عقل کرتی ہے, جس کے وجود کو تمہارا وجدان قبول کرتا ہے, جس کی شہادت تمہاری تاریخ دیتی ہے, اب اس نے براہ راست ہمارے ساتھ مکالمہ کی. تو یوں سمجھیے کہ انسانیت کے اندر جو وجدان کی گواہی موجود تھی, جو تاریخ کا تواتر موجود تھا, ذرا اس پر دھندلاہٹ آنی شروع ہوئی, ذرا غبار آنا شروع ہوا, تو خود انسانوں کے اندر بعض لوگوں کو منتخب کر لیا گیا جنہوں نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ وہی پروردگار جس کا تقاضا تمہاری عقل کرتی ہے ہم سے مکالمہ کر کے ہمیں یہ شرف بخش چکا ہے کہ پھر ایک مرتبہ انسانوں کو یہ بتاؤ کہ میں انی ان اللہ, میں وہی اللہ ہوں جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے. میں تمہاری ہدایت کے لیے اہتمام کر رہا ہوں. میں تمہارے اندر سے کچھ انسانوں کو اٹھا کر یہ بتا رہا ہوں کہ وہ مجھے بھی پہچانے اور یہ پہچان تم تک بھی منتقل کریں. جیسا یہ جو بات ہے براہ راست ریولیشن یا مکاشفہ یا وہی آپ اس کو کہیں وہ انسانوں کو دی جاتی ہے, تو یہ عام انسانوں کو کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ اس کے بارے میں جو صوفیہ خاص طور پر کلیم کرتے ہیں اور قرآن کی آیات بھی پیش کرتے ہیں, کیا یہ کلیم باقی انسانوں کے لیے بھی, یا یہ بنیاد جو باقی انسانوں کے لیے؟ بات یہ ہے کہ اپنا کوئی داخلی تجربہ بیان کرتا ہے, تو داخلی تجربے کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ اس داخلی تجربے کو پیش کرنے والے انسان کے اس تجربے کو ایک قطعی حجت کے طور پر تسلیم کیا جائے. وہ یہ کہے کہ میں نے اس تجربے کو اس طرح کیا ہے, یہ اس طرح مجھے پیش آیا ہے, میں اس تجربے سے گزرا ہوں اور میں اس کی خارجی شہادتیں یہ پیش کرتا ہوں. تو انبیاء علیہ السلام اس درجے میں کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. دوسرے انسانوں کو یہ تجربہ پیش آیا ہے یا نہیں آیا, اس کی نوعیت کیا ہے, پیش آتا ہے تو کیا آتا ہے, وہ ان کے اپنے لیے حجت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, میرے ایک نزدیک یہ ایک ثانوی چیز ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کیوں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذات خداوندی کے استدلال کو بیان کیا جا رہا ہے. قرآن مجید نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ آپ اپنا تجربہ کر کے دیکھ لیں, میں تمہارے ساتھ بھی مکالمہ کر لوں گا. تو ہم قرآن کا استدلال سمجھ رہے ہیں نا. قرآن نے انبیاء کو اس کی تصدیق کے طور پر پیش کیا. وہ کہتا ہے کہ ہم نے چند انسانوں کو منتخب کیا اور ہر دور میں منتخب کیا اور منتخب کر کے ان کے ذریعے سے یہ تصدیق تمہیں فراہم کی. اگر فرض کر لیجیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے کہ اور 10 انسان کوئی اپنا داخلی تجربہ بیان کر کے بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, انہوں نے کس چیز کی تصدیق کی؟ اسی حقیقت کی. ہم اس وقت خدا کے استدلال کا جائزہ لے رہے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کی تصدیق میں اور کیا چیز پیش آ جاتی ہے.
یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ آدم علیہ السلام کی جو شہادت قرآن پیش کرتا ہے، اس شہادت کے حق میں موجودہ ماہرین چند اور چیزیں بھی ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں تو تصدیق مزید ہوئی نا. تو اس وجہ سے اگر صوفیہ کے مشاہدے کی کوئی حقیقت ہے، نفسی مکاشفات کی کوئی حقیقت ہے، تصدیق کر رہے ہیں یا تردید کر رہے ہیں؟ اگر تو تردید کر رہے ہوتے تو پھر تو آپ کہتے دیکھیے انبیاء علیہ السلام تو یہ بات کہہ رہے ہیں، کچھ دوسرے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں. تو اس وقت میں اس پر نہیں گفتگو کرنا چاہتا کہ ان کے مشاہدے کی نوعیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن نے کسی دوسرے انسان کے مشاہدے کو دلیل کے طور پر نہیں پیش کیا. قرآن مجید نے انبیاء علیہ السلام کے مشاہدے کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ دیکھو تمہارے اندر سے کچھ انسان اٹھے، ان انسانوں کا کردار یہ تھا، ان کی سیرت یہ تھی، ان کا اخلاص یہ تھا، ان کی زندگی یہ تھی، انہوں نے کھڑے ہو کر یہ شہادت دی کہ وہ گواہی جو تمہارے ابو العباس سے چلی آ رہی تھی وہ گواہی ہم بھی پیش کریں. جی ہانی، آپ کے جو سوال تھے ان کا کچھ جواب اس سے ملتا ہے یا آپ اس میں کچھ ڈائمینشن ایڈ کرنا چاہیں؟ جی میں نے یہ سوال پہلے بھی ریز کیا تھا کہ آپ نے بات کی تھی انٹویشن کی اور آپ نے جو ہے سینسس کے بارے میں بات کی تھی. تو میرا یہ جو ہے کنٹینشن ہے کہ میرے خیال سے جو انٹویشن ہے وہ یہ 5 سینسس کے حصوں سے پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ایک ان سے ہی جو ہے یہ ان کا ہی ایک سٹیپ آگے ہے، ان کا ایک لنک ہے، اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتی. تو آپ ریولیشن کی جیسے بات کر رہے ہیں تو آپ ریولیشن تو ایسی چیز ہے جو ان 5 پہ تو بیس کر ہی نہیں سکتی. تو اس آدمی کے لیے جس کے اوپر وہی نازل نہیں ہو رہی، دنیاوی حقیقت یا دینی حقیقت کو وہ کیسے انٹرپریٹ کر سکتا ہے؟ آپ کے سوال کا جواب ہم جاوید صاحب سے لیں گے ایک مختصر سی بریک کے بعد. جو آدمی براہ راست ریولیشن حاصل کرتا ہے اس کے بارے میں تو بات اور ہے، لیکن دوسرے لوگ کس بیسس پہ جو اس کو خود ایکسپیرینس نہیں کر سکتے وہ کس بیسس پہ اس بات کو مان سکتے ہیں؟ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں بہت سے دوسرے علوم کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ سارے انسانوں کو اس کا تجربہ نہیں ہوتا. کچھ انسان اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں اور ان کی شہادت کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ کبھی کرینہ ہمارے پاس آ گیا ہے. میں نے ابھی تک یہ بات نہیں کہی کہ ان میں سے کوئی چیز بھی حتمی طور پر ثابت کر دیتی ہے، اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. وہ 5واں مرحلہ ہے. ابھی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کیا آپ باقی علوم میں اس استدلال کو استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جی یہ ایک اضافی ایک مزید دلیل. تیمور آپ اس بارے میں کوئی کوشچن کرنا چاہ رہے تھے؟ یہاں پر جو بات میری ذہنی بے چینی کا سبب بنی وہ آپ نے قابل اعتماد ہونے کی بات. میں کسی ایسے شخص کو جو قابل اعتماد ہے اگر وہ اس بات کی تردید کرتا ہے اس پہ کیوں یقین نہ کروں بجائے اس کے کہ میں کسی نبی پہ یقین کروں جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے. ایک تو یہ سوال. دوسرا یہ کہ اکیڈیمک ورلڈ میں کسی کا قابل اعتماد ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں دیتا کہ وہ شخص جو کہہ رہا ہے وہ بات صحیح ہے. اس کو ایک لاجیکل فیلیسی آرگومنٹم ایڈ ہومینم کہا جاتا ہے. تو اگر میں اس شخص کو مان لیتا ہوں تو یہ تو پورا دین ہی ایک فیلیسی پہ بیسڈ ہو جائے گا. آپ نے نبی پہ اعتماد اس لیے کیا کیونکہ وہ قابل اعتماد ہے، یہ تو ایک فیلیسی ہے. دیکھیے میں نے جو گزارش آپ سے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ترتیب کے ساتھ قرآن کے استدلال کو سمجھ رہے ہیں. تو قرآن مجید کے استدلال میں آپ کے وجدان نے اس چیز کی گواہی دی، آپ کے پورے علمی تواتر نے اس کی تصدیق کی، آپ کی عقل اس کا تقاضا کر رہی تھی. اب کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ جو تجربہ انسان کو ابتدا میں پیش آیا تھا وہ تجربہ ہم کو پھر پیش آ گیا ہے. قابل اعتماد ہونے کی بنیاد پر کیا آپ اس کے مقابل میں یہ کہتے ہیں کہ کسی اور نے اسی نوعیت کے کسی مشاہدے کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ مجھے تو کوئی خدا نظر نہیں آیا؟ انہوں نے ایک سوال کیا تھا مجھ سے کہ بہت سے صوفی اور بہت سے دوسرے لوگ بھی اپنے مشاہدات بیان کرتے ہیں. میں نے اس کے جواب میں عرض کیا تھا کہ یہ سوال تب بنتا جب یہ کہا جاتا کہ ایک طرف انبیاء علیہ السلام ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تجربہ پیش آیا کہ کائنات کا وہی خالق جس کا تقاضا عقل کر رہی تھی، جس کو وجدان قبول کر رہا تھا، جس کی شہادت پوری انسانیت دے رہی تھی، اس نے ہم سے مکالمہ کیا ہے. تو کیا کسی صوفی نے آگے آ کر یا کسی رشی نے آگے آ کر یا کسی یوگی نے آگے آ کر یا کسی مکاشفہ کرنے والے نے دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ مجھے اس سے مختلف تجربہ پیش آ گیا؟ تب تو یہ کوئی استدلال ہوتا. یعنی آپ انسانیت کے اندر جب قدم رکھتے ہیں تو تمام ذرائع کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں علم کی دنیا میں کسی آخری نتیجے تک پہنچنے کے لیے. آپ نے فرمایا ہے کہ میں اعتماد کیوں کروں، نہ کیجیے. آپ مجھے بتانا پڑے گا تو اعتماد کیوں نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا ان کے سیرت میں، ان کے کردار میں، ان کی بات میں آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ آپ اعتماد نہ کریں؟ اور میں یہ نہیں عرض کر رہا کہ اس اعتماد کی بنیاد پر تنہا آپ مانیں گے. دیکھیے سب سے بڑی خرابی جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ استدلال کی نوعیت کو بعض اوقات آدمی سمجھنے میں غلطی کھا جاتا ہے. قرآن کے استدلال کی نوعیت یہ ہے کہ وہ ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے پھر آپ کو حتمی نتیجے تک پہنچاتا ہے. تو یہ ایک مزید استدلال ہے، مزید ایک کرینہ ہے کہ کچھ انسانوں نے بھی آگے بڑھ کر یہ کہہ دیا کہ وہ چیز جس کا تقاضا تمہاری عقل کر رہی ہے، کہ اگر وہ یہ کہتے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں اور اس کا تقاضا عقل تو کرتی نہیں، علم تو اس کا تقاضا کرتا نہیں ہے، کائنات تو کوئی سوال پیدا کرتی نہیں ہے، ہمارے وجدان میں تو کوئی اضطراب اس سے پیدا نہیں ہوتا، تو آپ ان کی بات سننے کے لیے بھی تیار ہوتے. چونکہ آپ کا وجدان یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو کوئی خالق ملے، چونکہ انسان کا پورا تاریخی تجربہ آپ کے سامنے یہی حقیقت رکھ رہا تھا، اور چونکہ آپ کی عقل بھی یہ سوال اٹھا رہی تھی، تو اب اگلے مرحلے میں میں نے آپ کی میں نے اس پہ اعتماد تو چلے میں مان لیا آپ کی بات، میں نے اعتماد تو کر لیا، لیکن میرا وجدان آپ کی طرح یہ اس بات پہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میرا کوئی خالق بھی ہے یا اس دنیا کا کوئی خالق ہے. اگر میں اس بات سے اطمینان رکھتا ہوں کہ نہیں کوئی خالق کی ضرورت نہیں ہے، میری عقل آپ مجھے بے عقل کہہ لیں، آپ اس کو کسی اور طرح ٹرم کر لیں، تو پھر میں اس شخص پہ اعتماد کرتا ہوں. لیکن میں اس شخص کی اس بات پہ
اس بات کو نہیں مان سکتا، کیونکہ آپ نے جو تیسری پہلی بنیاد بتائی وجدان، میرا وجدان یہ ماننے کو نہیں تیار، میری خام عقلی یا میری عقل اس بات کو نہیں تسلیم کرتی، اور میں اس میں پرسکون ہے یہ جاننے کے لیے میری طرح اور بھی بے شمار لوگ ہوں گے کہ نہیں اس دنیا کا تو کوئی خالق۔ تیمور کی بات کو تھوڑا آگے بڑھانا، دوسرا پہلو سمجھ لیں آپ اس کا، آپ نے اپنی بات میں یہ کہا ابھی کہ انسان، آپ کی باتوں سے یہ لگا مجھے کہ انسان اپنی سیٹسفیکشن کے لیے خدا کو تلاش کر رہا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جو ہے آرگیومنٹ دیا گیا ہے کہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے خدا کو کریٹ کیا گیا ہے، تاکہ جیسے رسل کا، برٹن رسل کا بہت فیمس یہ فریز ہے، وہ کہتے ہیں فلاسفی ٹیچرز ٹو لیو ود انسرٹنٹی یٹ وداؤٹ فیئر، تو یہی بات ہو گئی کہ بھائی ہمیں کسی چیز سے خوف ہے تو ہم نے یہ کریٹ کر لیا ہے اپنے لیے، اور جو لوگ اس انسرٹنٹی سے رہ سکتے ہیں کہ جی بھائی نہیں ہے کوئی خالق، یہ ہے دنیا ایسی ہے، تو وہ آرام سے رہ سکتے ہیں۔ دیکھیے پہلے ایک اصولی اور بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر تو کائنات کے بارے میں کوئی تجسس انسان کے اندر نہیں ہے، اس نے اپنا سوال کا جواب دے دیا ہے، کائنات ایکسپلین ہو گئی ہے، اس کی توجیہ آپ نے کر دی ہے، پھر آپ کو زیب دیتا ہے یہ کہنا کہ ہو سکتا ہے یہ سارے تصورات خوف سے پیدا ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ میرے تجسس کی بھی کوئی حقیقت ہے یا نہیں، کیا میرے اندر صرف خوف ہے، کیا میں اس کائنات کے بارے میں کوئی سوال اپنے اندر نہیں پاتا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں اس کے بغیر مطمئن ہوں، انسان بہت سی چیزوں کے بغیر مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن ایک علمی اطمینان ہوتا ہے اور ایک بے نیازی کا اطمینان ہوتا ہے۔ علمی اطمینان کو اس وقت اطمینان کہلائے گا جب آپ یہ بتائیں کہ بہت اچھی بات ہے، کائنات کی توجیہ ہم نے یہ کر لی ہے، ارشاد فرمائیے کیا کی ہے، آپ یہ کہیں کہ میرا وجدان اصل میں کائنات کی فلاں توجیہ پر مطمئن ہو رہا ہے، تو حضرات کرم بتائیے کیا ہے یہ اطمینان؟ عرب میں اطمینان کے الفاظ جو ہے یہ علم کی دنیا کے لیے بولے جا رہے ہیں، علم کی دنیا میں اطمینان اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک چیز کی توجیہ کی اور آپ کا علم اور آپ کی عقل اس کو قبول کرتی ہے، آپ کہتے ہیں میں اس پر مطمئن ہوں، یعنی آپ کہتے ہیں کہ میں اس پر مطمئن ہوں کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ آپ کا یہ اطمینان، عدم اطمینان یا اطمینان علمی چیز ہے، یہ علمی چیز اس وقت بنے گا جب آپ میرے اس سوال کا جواب دیں گے کہ بہت اچھی بات ہے، آپ اس پر مطمئن ہیں تو اپنے وجود کی توجیہ کر دیجیے۔ یہ تو اصل میں توجیہ کے بغیر اطمینان ہے، یہ تجسس کی تسکین کے بغیر اطمینان ہے۔ یہ اطمینان تو ہر جاہل کو حاصل ہو جاتا ہے، ہر نہ سمجھ کو حاصل ہو جاتا ہے، ہر سوال نہ کرنے والے کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر بے شمار لوگ ہیں کہ جو اسی اطمینان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اطمینان کا لفظ جب علم کی دنیا میں بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن مظاہر پر گفتگو ہو رہی تھی آپ نے اس کی کوئی اور قابل اطمینان توجیہ پا لی ہے۔ ابھی آپ نے فرمایا نا کہ رسل یہ کہتا ہے کہ اچھا ہو سکتا ہے سیل ہو، بھائی ہو سکتا ہے تو ایک الگ چیز ہے تو بتائیے دلائل کیا ہے اس کی؟ جی غامدی صاحب، اس گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے، اس وقت ایک مختصر سی بریک کی ضرورت ہے، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ جاوید صاحب، اب میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو میں اس آخری ڈائمینشن کو بھی ایڈ کریں اور یہ بتائیں کہ تجرباتی شہادت کی بنیاد پر قرآن کیا بات کہتا ہے خدا کے وجود کے بارے میں۔ تو آصف ایسا ہوا کہ جس وقت انسان کا یہ سفر جاری تھا، یعنی اس کے اندر کے سارے احساسات بھی تقاضا کر رہے تھے کہ کوئی اس کا بنانے والا ہونا چاہیے، جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کو تلاش کر رہا ہوتا ہے اسی طرح انسان خدا کو تلاش کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کو گرد و پیش سے بھی یہ شہادت ملی کہ ہاں ایک خدا کا تصور انسانوں کے پاس موجود ہے۔ اس کی عقل نے بھی اس بات کا تقاضا کیا۔ بہت سے انسان ایسے اٹھے جنہوں نے اٹھ کر اپنا تجربہ بھی یہ بیان کیا کہ ہمارا خدا کے ساتھ مکالمہ ہوا ہے اور ہم نے فی الواقع اس کی بات سنی ہے۔ اب بھی سوال باقی رہا، کیا یہ حتمی حجت ہو گئی ہے؟ کیا آخری درجے میں ہم مطمئن ہو جائیں؟ کیا فی الواقع اسی جگہ تک پہنچ جائیں؟ بالکل ایسے ہی جس طرح سائنس میں جب آپ کوئی نظریات قائم کرتے ہیں تو آپ مشاہدات کا انبار ہمارے سامنے لگا دیتے ہیں، ان کا تجزیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی تعلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس پر عقلی سوالات اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اس کے لیے استقرا کر کے بہت سا معدمہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ جو نتیجہ آپ نے نکالا ہے کیا یہ نتیجہ حتمی ہے؟ تو یہی وہ مقام ہے کہ جس میں انسانوں کی پھر دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ایک انسانوں کی وہ قسم ہے کہ جو چیزوں کے بارے میں ایک مثبت رویہ رکھتی ہے، وہ تشکیک میں نہیں کھڑی ہوتی، آگے بڑھتی ہے، چیزوں کو قبول کرنے کے دائیات اس کے اندر ہوتی ہیں۔ اس کے لیے وجدان بھی کافی تھا، اس کے لیے تاریخی شہادت بھی کافی تھی، اس کے لیے یہ عقلی سوال کا جواب بھی کافی تھا کہ اس کائنات کی معنویت اور اس کا علم اور حکمت تقاضا کرتی ہے وہ اس کو مان لے۔ بہت سے انسانوں نے اسی بنیاد کے اوپر مانا، لیکن انسانوں کے اندر ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اس کے بعد بھی انکار کر دیتا ہے اور وہ سارے سوالات اٹھاتا ہے جو سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ وجدان کا تقاضا ہے، لیکن یہ کہ میرے وجدان کا تقاضا نہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے، میری عقل اس معاملے میں بے ریاضی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں ہے تو نہ صحیح، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تاریخی تواتر ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے اس کے بارے میں کچھ دوسری باتیں سامنے آ جائیں، وہ یہ سارے سوالات کرتا ہے۔ یہ وہ موقع ہے جس موقع کے اوپر پھر پروردگار عالم نے ایک اور اہتمام کیا اور وہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اور میرے نزدیک وہی اہتمام ہے کہ جس نے پھر تمام شکوک کا خاتمہ کر کے اس کو ایک حتمی حجت کی حیثیت دے دی ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ اس آخری استدلال کی نوعیت جو قرآن نے پیش کیا ہے وہ بالکل وہی ہے کہ جس موقع کے اوپر ایک سائنسدان لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے اپنے نظریے کو ثابت کر دیتا ہے۔ یعنی یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اصل میں بنیاد ہے، ان چیزوں کے بارے میں ایک رویہ چاہیے، سوچ کا ایک انداز چاہیے۔ اگر وہ موجود ہو تو انسان ایک مثبت جگہ پر کھڑا ہوتا ہے، لیکن انکار کیا جا سکتا ہے۔ میں نے بار بار آپ کو توجہ دلائی کہ یہ جتنے بھی دلائل قرآن مجید نے پیش کیے ہیں ایک عاقل ان کو باندھ سکتا ہے، ان پر مطمئن ہو سکتا ہے، وہ اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہتے ہیں اس کے دین کو بھی سننے کے لیے تیار ہو سکتا ہے، لیکن سارے انسانوں سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی۔ انسان کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ خدا نے پھر یہ اہتمام کیا کہ اس نے انہی نبیوں کے اندر سے
کچھ لوگوں کا انتخاب کیا جس کو قرآن اپنی اصطلاح میں رسول کہتا ہے. انہوں نے آ کے مذہب کا وہی مقدمہ پیش کیا. وہ مقدمہ کیا ہے؟ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس خالق نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، ایک دن ہم کو اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، جواب دہی کی بنیاد ایمان اور عمل صالح ہے. یہ مقدمہ انہوں نے پیش کیا. یہ جو دلائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے یہ سارے کے سارے کھول دیے. آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو وہ کسی جگہ انسان کو یہ بتائے گا کہ دیکھو یہ جو تم ایک ماں کی طرح تلاش کرتے پھر رہے ہو، جانتے ہو یہ تمہارے اندر کہاں سے بات آئی ہے؟ تمہارے پروردگار نے تمہارے تحت الشعور میں وہ عہد ڈال دیا جس میں اس نے تمہارے ساتھ ملاقات کر کے تم سے یہ کہا تھا کہ الستو بربکم. ان انبیاء علیہ السلام نے آ کے یعنی جو رسالت کے منصب پر فائز ہوئے انسان کو توجہ دلائی کہ دیکھو وہ آدم علیہ السلام تھے جن کے ساتھ خدا کا یہ معاملہ پیش آیا تھا. یہ ان کی روایت ہے جس کی وجہ سے تم انسانوں کی نسلوں کے اندر خدا کا تصور دیکھ رہے ہو. انہوں نے آ کے انسان کے سامنے اس محسوس دنیا کا تجزیہ کیا جیسے کہ قرآن کرتا ہے، معلوم دنیا کا تجزیہ کیا، اس پر عقلی سوالات اٹھائے اور پھر اس کے بعد انسان سے کہا کہ تم کیسے انکار کرتے ہو؟ کیا یہ سب کچھ کسی خالق کے بغیر بن گیا ہے؟ تم کس طرح کی باتیں کرتے ہو اور پھر کس طریقے سے ایک ایسی حقیقت کے منکر ہو کر کھڑے ہو جاتے ہو جو اپنے وجود سے اپنی توجیہ چاہتی ہے اور جس کی بہترین توجیہ، یا مجھے اجازت دیجیے اگر میں یہ کہوں تنہا توجیہ وہی ہے جو مذہب نے پیش کیا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے. یہ ساری بات کہنے کے بعد پھر انہوں نے انسانوں کو اگلی بات کہی. انہوں نے کہا نہیں مانتے، اس کے باوجود انکار کرتے ہو، اس کے باوجود سوالات اٹھاتے ہو، تو آؤ ہم تمہیں یہی کہنے کے لیے آئے ہیں کہ ایک دن تمہیں اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہے. تمہیں الجھن کیا پیش آئی ہے؟ کائنات صدیوں سے، کروڑوں سال سے چل رہی ہے، اس کے اندر قوانین کار فرما ہے، تم ان قوانین میں الجھ کر رہ گئے تھے نا. تو کائنات کا پروردگار اب فیصلہ کر رہا ہے کہ وہ تمہاری اس کائنات میں جس کو تم نیچر کے قوانین کہتے ہو، جن کو تم ضابطے کہتے ہو، جن کو تم مادے کی قدامت سے تعبیر کرتے ہو، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کے اندر مداخلت کرے گا، اس کی ذات کا ظہور ہوگا، اس کی عدالت زمین پر لگے گی اور وہ عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی تمہارے سامنے. گویا اب وہ موقع آ گیا ہے کہ جو حقائق پیش کیے جا رہے تھے اگر تم نے علم و عقل کے استدلال پر ان کو نہیں مانا تو ہم ان کو دکھانے کے مرحلے میں آ گئے. تو ان انبیاء علیہ السلام نے آ کے پھر یہ کہا کہ اب ہم اس مقدمے کو ایک تجرباتی شہادت کی صورت میں پیش کرنے والے ہیں. چنانچہ قرآن مجید نے پھر ہمیں اس کی پوری تاریخ سنائی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے پھر کیا کیا. دیکھیے اس میں سب سے پہلا واقعہ جو پیش آیا وہ سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے. قرآن اس کی تفصیل سناتا ہے اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ کم و بیش 950 سال تک انہوں نے اسی استدلال کے ساتھ اپنی بات اپنی قوم کے سامنے پیش کی لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تب اس کے بعد انہوں نے قوم کو الٹیمیٹم دیا کہ اب وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، جنہوں نے میری بات مان لی ہے، جنہوں نے حقائق کو تسلیم کر لیا ہے، وہ تیار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کی عدالت زمین پر لگنے والی ہے اور وہ اپنا فیصلہ سنائے گی. چنانچہ دیکھیے ان کو حکم دیا گیا کہ آپ ایک کشتی بنائیں. وہ کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم ان کا مذاق اڑا رہی تھی. ایک اکیلا انسان جس کو کوئی جاننے والا نہیں ہے، جس کے ساتھ چند ساتھی ہیں، اتنے ہی ہیں کہ وہ مشکل کشتی میں سوار ہو سکیں. اس کے بعد وہ کشتی بن گئی. جیسے ہی وہ کشتی بن گئی تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لا چکے، جنہوں نے بات مان لی، جنہوں نے حقائق کو تسلیم کر لیا، وہ اس میں سوار ہو جائے. ایسے ہی جیسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو الگ کر دے گا، ماننے والوں کو الگ کر دے گا، بالکل اسی طرح اس کشتی میں ان کو الگ کر دیا گیا. اور پھر قرآن کے الفاظ میں ہم نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا سارا پانی اگل دے اور آسمان کو حکم دیا کہ اپنا سارا پانی برسا دے اور ہم نے ایک نشان مقرر کر دیا اور پانی اس پر آ کر رک گیا. نوح اپنے بیٹے کو بھی نہیں بچا سکے. اس موقع کے اوپر گویا وہ قیامت جو قیامت میں برپا ہونی ہے چھوٹے پیمانے کے اوپر ایک قیامت صغریٰ کی صورت میں اسی زمین پر برپا ہوئی اور ٹھیک اسی اصول پر فیصلہ سنایا گیا جس اصول کے اوپر قیامت میں فیصلہ سنایا جانے والا ہے. اس دنیا کے اندر عام حالات میں جو فیصلے سنائے جا رہے ہیں ان میں بسا اوقات نیکوکار مر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والوں پر مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہوتی ہیں. لیکن اس موقع کے اوپر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور جن لوگوں نے انکار کیا تھا ان کے اوپر خدا کے عذاب کا تازیانہ اسی دنیا میں برسا. گویا خدا نے اس کائنات کے اندر مداخلت کی، زمین پر اترا، اپنی عدالت برپا کی اور پھر اس عدالت کا فیصلہ سنا دیا. یہ واقعہ انسانی تاریخ کے اندر قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے اور احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کم و بیش 313 سے زیادہ مرتبہ پیش آیا. یہ واقعہ قوم لوط کو پیش آیا، یہ واقعہ قوم عاد کو پیش آیا، یہ قوم سمود کو پیش آیا، یہ اور بے شمار اقوام کو پیش آیا کہ ان کی طرف اللہ کے پیغمبروں کی بعثت ہوئی اور پھر ان پیغمبروں کے ذریعے سے ان پر اسی طرح حجت تمام کی گئی، دلائل پیش کیے گئے، پھر عدالت لگی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری مرحلہ آ گیا، ان کو الٹیمیٹم دیا گیا اور پھر وہ محدود مدت جب گزر گئی تو اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا. یہ سب بھی تاریخ انسانی کے اندر ایک حقیقت کے طور پر موجود ہے. قرآن اس کا ذکر کرتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ آخری واقعہ بیان کرتا ہے جو 7ویں صدی میں معلوم تاریخ میں پیش آیا ہے. جی غامدی صاحب، اس گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے. اس وقت ایک مختصر سی بریک کی ضرورت ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ہم بات کر رہے تھے انبیاء کی تصدیق کے بارے میں. جاوید صاحب، یہ جو آپ نے انبیاء کی تصدیق کے حوالے سے واقعہ بیان کیا حضرت نوح علیہ السلام کا اور دیگر انبیاء کا، اس کی کچھ مزید تفصیل اگر آپ بتائیں، خاص طور پہ اس حوالے سے کہ اس میں اور نیچرل کلیمٹیز میں جو حادثات ہوتے رہتے ہیں یا اس میں اور دیگر ایسے فاتحین میں کہ جنہوں نے اپنی قوم کو ایک میسج دیا، پولیٹیکل میسج دیا اور اس کے بعد اپنی قوم کو فتح کر لیا، اس میں اور اس میں بنیادی طور پر کیا فرق ہے؟ تصدیق سے اگلا مرحلہ ہے، یہ تجرباتی شہادت ہے. یعنی میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو دیکھا کہ وہ نہ وجدان کی گواہی ماننے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، نہ عقلی تقاضے ماننے کے لیے تیار ہو رہے ہیں یا انسان کے علمی تواتر کی شہادت ماننے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، تو اس کے بعد اسی اصول پر جس پر قیامت برپا ہونی ہے یہ معاملہ کیا. دنیا کے اندر جو اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، وہ یہ کیا کرتے ہیں
کہ اہل ایمان کو الگ کر لیں اور نہ ماننے والوں کو الگ کر لیں. ابھی آپ کے ملک میں ایک بڑا زلزلہ آیا ہے, اس میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے, مسجدیں بچا دی گئی ہیں اور سنمگر تباہ کیے گئے ہیں. یہ نہیں ہوا. یعنی یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ معاملہ اس اخلاقی اصول پر ہوا ہے. اس دنیا کے اندر کوئی معاملہ ایسے نہیں ہوا. کیا ایسا ہوا ہے؟ اس کی پوری وارننگ دی گئی. کیا ایسا ہوا ہے کہ فاتحین نکلے اور فاتحین نے یہ کہا کہ ہم علم و اخلاق کے اس مقام پر کھڑے ہیں اور ہم لوگوں کو ہر حال میں فتح ہوگی اور جو ہمارے مقابلے میں منکرین ہو گئے مارے جائیں گے؟ کتنے فاتحین ہیں دنیا کے اندر کے جو نکلے اور انہوں نے بڑے اعلیٰ اخلاق کے لوگوں کو تحقیق کر کے رکھ دیا. یعنی یہ دنیا کے اندر جتنے واقعات ہوتے ہیں وہ اس اصول پر نہیں ہوتے. یہ واقعہ کس اصول پر ہوا؟ اسی اصول پر جس پر قیامت پر ہوگی. چنانچہ آپ قرآن کو اگر پڑھیں تو وہ آپ کو جگہ جگہ ان واقعات کی تفصیل سنائے گا. کبھی قوم شعیب کی داستان, کبھی قوم لوط کی داستان, کبھی قوم عاد کی داستان, کبھی قوم صالح کی داستان. اور اس شان کے ساتھ یہ ہوئے ہیں واقعات کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبروں نے متعین مدت طے کر کے بتا دیا 3 دن کے اندر یہ معاملہ ہوگا, 5 دن کے اندر یہ معاملہ ہوگا, 10 دن کے اندر یہ معاملہ ہوگا, اور جس طرح کہا گیا بالکل اسی طریقے سے ہو گیا. یعنی اس کا کوئی تعلق ان واقعات کے ساتھ نہیں ہے جو دنیا کے اندر حوادث کی صورت میں پیش آتے ہیں. اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کے بعد وہ آخری واقعہ ہوا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو اتنا معلوم تاریخ کے واقعات ہیں, قرآن نے سنا دیے ہیں. پھر وہ آخری واقعہ ہوا جو 7ویں صدی میں ہوا ہے, جس میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ایک یتیم جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں, جس کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے, جس کے ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی ہے, جس کا باپ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا, جس کا دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے, اور اپنے قبیلے کے مابین کھڑا ہوا ہے. اس کے پاس کوئی لاؤ لشکر نہیں ہے, کوئی اور چیز موجود نہیں ہے. ایک چیز ہے, سیرت ہے, کردار ہے. یعنی سیرت و کردار کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ نبیوں کا ایک خاص مقام ہوتا ہے. اسی غیر معمولی مقام پر کھڑا ہے. اس کی قوم اس کو امین اور صادق کہتی ہے, اس کی شخصیت کو تسلیم کرتی ہے, لیکن اس کے پس منظر میں اور کوئی چیز بھی موجود نہیں. یعنی جو لاؤ لشکر ہوا کرتے ہیں, جو ایک میراث ہوا کرتی ہے, کوئی بادشاہ ہے بڑا, کوئی فاتح ہے بڑا, کوئی چیز بھی نہیں ہے. ایک تنہا انسان نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ جو اس سے پہلے معاملہ تاریخ انسانی میں سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر بعد کے تمام پیغمبروں کی بعثت کے نتیجے میں ہوا ہے, میں وہی معاملہ اب اس سرزمین عرب میں کر کے جاؤں گا. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس شان کے ساتھ اپنی دعوت پیش کی کہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا. قرآن مجید نے خود اپنے بارے میں یہ کہا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو اپنے حسن بیان کے لحاظ سے, اپنی فصاحت کے لحاظ سے, اپنی بلاغت کے لحاظ سے, اپنے مضامین کے لحاظ سے, اپنے وجود سے شہادت دیتی ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے. یہ خدا کی کتاب تمہارے سامنے وہی چیلنج رکھ رہی ہے کہ اگر دلائل کی بنیاد پر مانتے ہو تو سرفرازی پاؤ گے, دنیا کی بادشاہی تم کو عطا ہو جائے گی, اور اگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو تم پر بھی اسی عذاب کا کوڑا برسے گا. اور آپ پھر یہ دیکھیے کہ ہوا کیا. یعنی ایک تنہا انسان نے یہ دعوت پیش کی, کوئی سننے والا نہیں ہے, کوئی ماننے والا نہیں ہے. اور قرآن مجید کس شان کے ساتھ اعلان کر رہا ہے. یعنی اس وقت یہ اعلان کر رہا ہے کہ جب ہجرت حبشہ کی طرف ہو رہی ہے, اس وقت یہ اعلان کر رہا ہے جب پیغمبر اپنے ایک ساتھی کے ساتھ تنہا نکل رہے ہیں. کس بات کا اعلان کر رہا ہے؟ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ میں خدا کی عدالت بن کر آیا ہوں, مجھے فیصلہ سنانا ہے. وہی فیصلہ جو نوح نے سنایا تھا, وہی جو لوط نے سنایا تھا, وہی جو صالح نے سنایا تھا, میں وہ فیصلہ سنانا. یہاں تو ہم کسی آسمانی عذاب کو نہیں دیکھتے, میں اسی کو بیان کرنے جا رہا ہوں. تو آپ یہ دیکھیے کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا. پروردگار کائنات کے اس پیغمبر نے اپنی قوم کو مخاطب کیا, دعوت پیش کی. کم و بیش 12-13 سال تک وہ دعوت پیش کی گئی, یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ قوم کے اندر سے چند نوجوان ماننے کے لیے تیار ہوئے. یعنی کوئی 235-36 کے قریب افراد ہیں جو بمشکل گنے جا سکے ہیں جو پوری قوم میں ماننے کے لیے تیار ہوئے ہیں. تب پروردگار نے کہا کہ اب آپ اس قوم کو چھوڑ دیجیے. اور پھر کہا کیا کہ آپ چھوڑیے اس کو, آپ امان تھے اس کے لیے. اب اگر اس نے انکار کر دیا ہے تو اذن لا یلبسون خلافہ کا الا قلیلا, آپ نکلیں تو صحیح یہاں سے, اس کے بعد ہم اس کے اوپر اپنے عذاب کا تازیانہ برسائیں گے. پھر نکل جانے کے بعد پیغمبر کے جب ان کو اقتدار میسر آ گیا تو تب قرآن مجید نے یہ اعلان کیا کہ اب جب آپ کے پاس حکومت ہے, آپ کے پاس اقتدار ہے, آپ کو ایک مامن میسر آ گیا ہے, ایک دارالہجرت میسر آ گیا ہے, اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آسمان کا عذاب آئے. اب یہ اہل ایمان ہے جن کی تلواروں کے ذریعے سے وہی عذاب ہم ان کے اوپر نازل کریں گے. قرآن کے الفاظ یہ یعذبہم اللہ بایدیکم. دیکھیے ایک نہتہ انسان کھڑا ہے جس کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے, پوری قوم اس کی دشمن ہے اور پوری قوم اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس پر حملہ آور ہونے کی حالت میں ہے. اس مقام پر کھڑے ہو کر وہ کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ ہم نے رسول بھیجا ہے, کوئی حکیم نہیں ہے, فلسفی نہیں ہے. یہ کیا کرے گا؟ اس کو ہم نے دین اور ہدایت دے کے بھیجا ہے. یہ اتمام حجت کرے گا اور اس کے بعد اس دین کا غلبہ اس سرزمین عرب پر قائم کر دے گا. کیسر و کسرا کی سلطنتیں اس کے سامنے سرنگوں ہو جائیں گی. ایک عظیم بادشاہی اس کے پاؤں میں آ کر پڑی ہوگی. اس شان کے ساتھ آپ دیکھیں کہ وہ ہجرت کر رہے ہیں اور سراقہ تعاقب کر رہا ہے اور نہایت شان کے ساتھ پلٹ کے یہ کہتے ہیں کہ سراقہ میں تمہارے ہاتھ میں کیسر اور کسرا کا کنگن دیکھ رہا ہوں. آپ اندازہ کیجئے کہ کیا اس طریقے سے لوگ یہ بات کیا کرتے ہیں. چھوٹی سی سورہ ہے, سورہ نصر, اس کو پڑھیے کس طرح سے قرآن اعتماد کے ساتھ کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. یعنی وہ وقت آنے والا ہے کہ آپ کو اللہ کی نصرت حاصل ہوگی, اس کے بعد مکہ فتح ہوگا, اس کے بعد آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جوک در جوک لوگ اس دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں. دلوں کے حال اگر کوئی نہیں جانتا, پلٹنے والی صورتحال کو نہیں جانتا, تو وہ یہ پیشین گوئی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کوئی اس طرح کی پیشین گوئی نہیں ہے کل بارش ہو جائے گی انسانوں کے بارے میں, اور اتنی بڑی غیر معمولی پیشین گوئی جو ہے حرف پوری ہو گئی. یعنی انسانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خدا کے دین کا غلبہ قائم ہوا, سرزمین عرب میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی, کیسر و کسرا کی سلطنتیں ان کے سامنے گر گئیں, اور وہ لوگ جو منکرین تھے ان کو آخری حج کے موقع کے اوپر 50 دن کا الٹیمیٹم دے کے یہ بتا دیا گیا ایمان لاؤ گے تو زندہ رہو گے, ورنہ جہاں پائے
ستائے جاؤ گے، خدا کے عذاب کی زد میں آ جاؤ گے۔ جیسا میں یہ چاہوں گا کہ یہاں پر اگر اس بات کو، اس مقدمے کو سمجھنے میں اگر کوئی ایسا پہلو ہے کہ جس کے بارے میں آپ وضاحت کے لیے کوئی سوال کرنا چاہیں۔ میں اس کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبوت وہ پھر ختم کیوں ہو گئی؟ اب تو ہمیں کوئی عذاب دیکھنے کو نہیں ملتا، وہ عذاب جو تھا وہ پھر ختم کیوں ہو گیا؟ وہ سلسلہ جاری کیوں نہیں رہا؟ مجھے تو کوئی اس طرح کی نیچرل عذاب نہیں ملتا کہ مجھے پہلے سے وہ بتایا گیا ہو کہ اگر یہ نہیں مانوں گا میں تو۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو نہیں مانتے خدا کو ان کے اوپر کوئی ایسا عذاب تو نہیں ہے ہم جیسوں کے اوپر، یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں دنیا میں، بڑے بڑے فلاسفر یا بہت سارے ایسے بے شمار سائنٹسٹ نہیں مانتے، وہ کفار کہہ لیں آپ انہیں۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہر ایک کے اوپر عذاب آ جاتا ہے۔ جیسا میں یہ چاہوں گا کہ اس کا جواب جو ہے وہ کیونکہ تھوڑا سا تفصیل کا تقاضا کرتا ہے تو ہم اس کا جواب بریک کے بعد لیں۔ ناظرین ہم واپس آئیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ جی ناظرین، بات ہو رہی ہے انبیاء کی تصدیق کے حوالے سے اور خدائی عذاب کے حوالے سے۔ جی جاوید صاحب نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ واقعات تاریخ انسانی میں جب آخری مرتبہ پیش آ کے تاریخ کو منتقل ہو گیا، اس کے بعد نبوت ختم کر دی گئی، اس لیے ضرورت باقی نہیں رہی اس کی۔ اس سے پہلے معلوم تاریخ کے اندر یہ واقعات اس طریقے سے نقل نہیں ہو رہے تھے، یعنی ماضی کا حصہ بن گئے تھے۔ آج آپ عاد کے سمود کے واقعات کو شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں تو قرآن کی بنیاد پر پیش کرتے ہیں۔ میں نے اس کا پس منظر پہلے آپ کو بتایا۔ یہ واقعہ معلوم تاریخ میں ہوا، 7ویں صدی میں ہوا۔ اس میں جو ہستی زمین پر آئی، جس کو خدا نے پیغمبری کے منصب پر فائز کیا، وہ ایک تاریخی شخصیت ہے، اس کو انسانوں نے دیکھا، اس پورے واقعے کی روایت ہوئی۔ یہ واقعہ مستند ترین ذرائع سے انسانوں کو منتقل ہو گیا۔ جب یہ معاملہ ہو گیا تو اب اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس کو بار بار برپا کیا جائے، شہادت پیش کرنی تھی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو پھر تو امتحان ختم ہو گیا، آزمائش ختم ہو گئی، پھر اس سارے تردد کی کیا ضرورت ہے؟ استدلال پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر میں غلطی کروں اور مجھ پر عذاب آ جائے، اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں اگلے دن مجھ کو پکڑ لیا جائے، تو بھائی پھر ساری گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، استدلال سے ماننا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن نے کیا کیا۔ قرآن مجید نے وجدان کی گواہی پیش کی، قرآن مجید نے علمی تواتر پیش کیا، قرآن مجید نے عقلی تقاضوں کو نمایاں کیا، قرآن مجید نے نبیوں کی تصدیق پیش کی، اور پھر یہ بتایا کہ جب انسان یہ سب کچھ ماننے کے لیے راضی نہیں ہوئے تو پھر ہم نے وہ قیامت برپا کر کے دکھائی۔ خدا پھر نمودار ہوا، اس کی عدالت لگی، اور پھر اس کے پیغمبروں نے بالکل صاف صاف طریقے سے یہ بتا دیا کہ ہم خدا کی عدالت بن کر آئے، سائل کی درخواست لے کر نہیں آئے۔ اور کس طرح بتایا؟ اس طرح نہیں بتایا کہ جس طرح آپ کے یہاں پیشین گوئیاں کی جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کارل مارکس نے اس زمانے میں ایک پیشین گوئی کی تھی، اب فلسفے کی کتابوں میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے فالس پروفٹ کے عنوان سے۔ ہٹلر نے پیشین گوئی کی تھی، وہ اس کے اپنے اوپر الٹ پڑی۔ یہ کوئی معمولی درجے کی پیشین گوئی نہیں تھی، میں نے اس کا اشارہ کیا آپ کو کہ اس شان کے ساتھ ہوئی کہ یہ پیغمبر ہے، یہ خدا کا پیغمبر ہے، یہ خدا کا پیغمبر آیا ہے اور یہ اب تمہارا فیصلہ کر کے جائے گا۔ اور خدا کی عدالت کس اصول پر فیصلہ کرے گی؟ نیکوکاروں کے لیے دنیا کی بادشاہی کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے منکرین کے لیے موت کی سزا کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ یہ معمولی درجے کی بات نہیں تھی۔ یہ معمولی درجے کی بات ہوتی تو پھر تو دنیا کے اندر روز میں اور آپ بھی یہ کر کے دکھا سکتے ہیں۔ یہ تاریخ انسانی میں صرف خدا کے پیغمبروں نے کیا، اور آخری مرتبہ یہ معاملہ محمد رسول اللہ کے ذریعے سے ہوا، اور بالکل اسی طریقے سے ہوا جیسے عاد و سمود کے معاملے میں ہوا، نوح علیہ السلام کے معاملے میں ہوا، صرف ایک فرق کے ساتھ۔ ان کے ہاں چونکہ اتنے لوگ ایمان نہیں لائے اور ان کو اقتدار حاصل نہیں ہوا کہ انسانوں کے ذریعے سے عذاب دیا جاتا، یہاں صورتحال یہ ہوئی، اور اس سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ صورتحال ہوئی کہ اقتدار حاصل ہو گیا، ایک جمعیت بن گئی، تب اللہ نے فیصلہ سنایا کہ اب دونوں جانب امتحان ہوگا، یعنی جو نہیں ماننے والے ان کے اوپر عذاب آئے گا، اور عذاب نازل کس ذریعے سے ہوگا؟ ان لوگوں کی تلواروں کے ذریعے سے ہوگا۔ اس کو بیان کیا قرآن نے، یعذبہم اللہ بایدیکم، تمہارے ہاتھ سے میں ان پر عذاب کا تعزیہ برساؤں گا۔ اس میں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو باتیں کی یہ تو میرے نزدیک ایک تاریخی داستان ہے، تاریخی داستان جو قرآن نے بیان کی، اس کے اوپر بہت سی تاریخی داستانیں ایسی ہیں جن پہ شک بھی ہے، جو بہت سے انسان مانتے بھی نہیں ہیں، جس پہ کوئی یونانیمس ایگریمنٹ نہیں ہے۔ اگر اس کو نہیں مانتا تو پھر اس کے علاوہ کیا شواہد ہوں گے؟ دوسری بات یہ کہ آپ نے کنگشپ کی بات کی کہ جو منکرین ہیں ان کے لیے موت ہے، اور لیکن آج کے زمانے میں تو بلکہ پچھلے کئی سو سال سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو منکرین ہیں وہی کنگشپ ان کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ وہی رول کر رہے ہیں، اور جو ملینز آف بلیورز ہیں، ابھی آپ عراق میں دیکھ لیجیے، افغانستان میں دیکھ لیجیے، آپ کہیں بھی دیکھ لیجیے، پٹے جا رہے ہیں۔ تو اس کی پھر کیا دلیل پیشی جاتی ہے؟ وہ منکرین جو ہیں اس دنیا پہ، مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ اگر ان منکرین کے اوپر یہی معاملہ ہو رہا ہوتا تو تب تو اس کے بعد اس نشست کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ استدلال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا قانون اس وقت چل رہا ہے، اس میں تو منکرین بعض اوقات تخت پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہم مانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مداخلت کی ایک موقع کے اوپر، 7ویں صدی میں مداخلت کی، اور اس 7ویں صدی میں اپنے پیغمبر کو مبعوث کیا، اور اس کے ذریعے سے علم اور اخلاق کی بنیاد پر، ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر وہ عدالت برپا کر کے دکھائی جو قیامت میں لگنے والی ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ داستان ہے، میں نے عرض کیا کہ داستان آپ کہہ سکتے تھے سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعے کو، سیدنا صالح علیہ السلام کے واقعے کو، یہ تاریخ کی روشنی میں ہوا ہے۔ کوئی آدمی اس کا انکار کر سکتا ہے کہ اس سے جو ہم استدلال کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں، وہ واقعے کا انکار نہیں کرتا۔ دیکھیے ایک آدمی جب ایک لیبارٹری ٹیسٹ کے طریقے کے اوپر ایک تجربہ کر کے آپ کو دکھاتا ہے تو وہ دلیل بناتا ہے اس کو جو بات وہ کہہ رہا ہوتا ہے۔
اگر دنیا کے اندر یہ روز معاملات اسی طریقے سے پیش آئیں تو پھر تو کسی استدلال کی ضرورت نہ رہے. اگر اس وقت بیٹھے ہوئے ہم نماز نہیں پڑھتے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ہم پر برس پڑے اور ایک آدمی جو نماز پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ فوراً سرفرازی عطا فرما دے تو پھر کسی استدلال کی ضرورت نہ پڑے. کیونکہ اس دنیا کے اندر اللہ نے امتحان کا ایک اصول قائم کر رکھا ہوا ہے, اسی وجہ سے تو انبیاء کی بات نہیں مانی جاتی. تو اب انبیاء نے اپنی بات کو منوانے کے لیے استدلال کے طور پر وہ واقعہ کر کے دکھا دیا جو سب انسانوں کے ساتھ قیامت میں. جی جاوید صاحب, اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گا جاوید صاحب کہ جو 5 بنیادیں آپ نے پیش کی ان کا ایک مختصر خلاصہ جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کر دیں. ہمارا وجدان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہمیں ایک خالق کی ضرورت ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب خالق کا تصور پیش کیا جاتا ہے تو انسان اس کے بعد محسوس کرتا ہے کہ اس کو ایک اطمینان کی کیفیت میسر آ گئی ہے. یہ میں بولا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد قرآن مجید نے آپ کے سامنے ایک دوسری چیز پیش کی. اس نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ جو انسانی تاریخ میں آپ کو ہر موقع پر, ہر نسل میں, ہر پشت میں خدا کا تصور نظر آ رہا ہے, یہ در حقیقت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی روایت ہے جو نسلوں کو منتقل کر دی گئی ہے اور یہ پوری تاریخ پر چھائی ہوئی ہے, کوئی دور اس سے خالی نہیں ہے. پھر اس نے آپ کو یہ بتایا کہ اس محسوس کائنات کا جائزہ لے اور اس محسوس کائنات کا جائزہ لے کے دیکھیں کہ یہ کیا عقلی سوالات پیدا کرتی ہے. یہ اپنی توجہ خود پیش کر دیتی ہے. اگر یہ اپنی توجہ خود پیش نہیں کرتی تو یہ موزونیت, یہ ہم آہنگی, یہ توازن, یہ توافق اور یہ علم و عقل کا اور شعور کا اس کے اندر ظہور کہاں سے آیا ہے. یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ چونکہ یہ مخلوق ہے, نظر آ رہا ہے کہ یہ مخلوق ہے, تو اس کا ایک خالق ہونا چاہیے. اس مقام پر کھڑے ہو کر پھر اس نے یہ کہا کہ اگر نہیں مانتے تو دیکھو نبیوں کا ایک پورا سلسلہ ایسا ہوا ہے جنہوں نے اسی تجربے کو اپنے ذاتی تجربے کی حیثیت سے بیان کیا جو آدم علیہ السلام کو پیش آیا تھا. اس پر بھی جو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو پھر خدا نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ ہستیوں کا انتخاب کریں اور ان کے ذریعے سے وہ قیامت جو قیامت میں برپا ہونے والی ہے اس اصول پر کہ منکرین کو وہاں پر عذاب سے دوچار ہونا ہوگا اور ماننے والوں کو سرفرازی حاصل ہوگی, اس قیامت کو اس دنیا میں ایک قیامت صغریٰ کے طور پر برپا کر کے دکھا دے. چنانچہ یہ تاریخ انسانی میں 300 سے زیادہ مرتبہ برپا ہوئی. آخری مرتبہ محمد رسول اللہ کے ذریعے سے 7ویں صدی میں برپا ہوئی اور پھر تاریخ کو منتقل ہو گئی. اور جب یہ تاریخ کو منتقل ہو گئی, ایک تاریخی حقیقت بن گئی, اس کو جھٹلانے کے امکانات ختم ہو گئے تو ساتھ ہی نبوت ختم کر دی گئی. گویا اب یہ آخری حجت ہے خدا کی جو سارے انسانوں پر قائم کر دی گئی. یہ میرے استدلال کا خلاصہ ہے. جاوید صاحب بہت شکریہ. میں اپنے پارٹیسپینٹس کا بھی بہت شکر گزار ہوں, انہوں نے بڑے اچھے اور سگنیفیکنٹ کویسچنس کیے. اگلے پروگرام تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم. پروگرام غامدی میں وجود باری تعالیٰ کے بارے میں گفتگو جاری ہے. جاوید صاحب پچھلے پروگرام میں ہم نے وجدان, عقلی تقاضے اور علمی تواتر ان حوالوں سے خدا کے بارے میں گفتگو کی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ انبیاء کی تصدیق اور ایک تجرباتی شہادت کے حوالے سے بھی قرآن مجید اس بارے میں رہنمائی کرتا ہے. یہ تمام چیزیں مل کر خدا کے وجود کی طرف دلالت کرتی ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو آخری 2 بنیادیں ان کے بارے میں انبیاء کی تصدیق کی شہادت کس طرح سے یا یہ دلیل کس طرح سے قرآن پیش کرتا ہے, اس کے بارے میں آپ کچھ فرمائیں. میں نے اس سے پہلے جو کچھ عرض کیا ہے اس میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے پاس کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز خود ہمارے نفس کی شہادت ہوتی ہے, جس کو میں نے وجدان کی شہادت اور حادثہ باطنی کی شہادت سے تعبیر کیا. وہ کیا کرتی ہے, خدا کا تصور جب خارج سے سامنے آتا ہے تو اس کو قبولیت دیتی ہے. یہ قبولیت کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. یعنی انسان کی آنکھ جس چیز کو قبول نہیں کرتی اگل دیتی ہے, انسان کا دماغ جس چیز کو قبول نہیں کرتا اگل دیتا ہے, اس کے لیے اجنبی چیز ہوتی ہے. انسان کے جسم میں آپ کو اجنبی چیز داخل کر دے وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, تو نفس انسانی اس کو قبول کرتا ہے. اس کے بعد پھر پوری تاریخ کی شہادت اس کی پشت پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. انسان نسلاً بعد نسلاً اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا ایک پروردگار ہے اور تمہارے ابو الابا آدم نے اس کی شہادت دی تھی. پھر اس کے بعد وہ عقلی طور پر جب محسوس کائنات کا جائزہ لیتا ہے, معلوم کائنات کا جائزہ لیتا ہے, تو وہ بھی یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ مادے کا ظہور, قوت کا ظہور, اس کا تنوع, اس کی معنویت, یہ سب یہ چاہتے ہیں کہ اس کا ایک خالق ہونا چاہیے. ابھی ہم خالق ہونا چاہیے تک پہنچتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک مزید اہتمام یہ کرتے ہیں کہ انہی انسانوں کے مابین میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کر کے ان کے ساتھ وہی مکالمہ کرتے ہیں جو انہوں نے آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. گویا جس جگہ سے ابتدا ہوئی تھی کہ انسان کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ پر تو بات واضح نہیں تھی. پہلے انسان آدم و حوا دونوں کے ساتھ پروردگار نے مکالمہ کیا, دونوں سے بات کی, دونوں کو بتایا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں. دونوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس براہ راست تعلق کی شہادت اپنی آئندہ نسلوں کو فراہم کی. یہ چل رہی تھی, زمانے کی گرد پڑ گئی. امتداد زمانہ کے نتیجے میں یہ چیز کچھ محو ہونا شروع ہو گئی, انسان میں تردد پیدا ہوا. تو اب پھر انسانوں کے اندر سے کچھ لوگ اٹھائے گئے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی اور اپنے الہام کے لیے منتخب کیا. پھر وہ سچے انسان, انتہائی سچے انسان, انتہائی مخلص انسان اٹھے اور انہوں نے انسانوں کے درمیان سے اٹھ کر یہ کہا کہ وہ پروردگار جس کا تقاضا تمہاری عقل کرتی ہے, جس کے وجود کو تمہارا وجدان قبول کرتا ہے, جس کی شہادت تمہاری تاریخ دیتی ہے, اب اس نے براہ راست ہمارے ساتھ مکالمہ کیا. تو یوں سمجھیے کہ انسانیت کے اندر جو وجدان کی گواہی موجود تھی, جو تاریخ کا تواتر موجود تھا, ذرا اس پر دھندلاہٹ آنی شروع ہوئی, ذرا غبار آنا شروع ہوا, تو خود انسانوں کے اندر بعض لوگوں کو منتخب کر لیا گیا جنہوں نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ وہی پروردگار جس کا تقاضا تمہاری عقل کرتی ہے ہم سے مکالمہ کر کے ہمیں یہ شرف بخش چکا ہے کہ پھر ایک مرتبہ انسانوں کو یہ بتاؤ کہ میں انی ان اللہ,
میں وہی اللہ ہوں جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے. میں تمہاری ہدایت کے لیے اہتمام کر رہا ہوں. میں تمہارے اندر سے کچھ انسانوں کو اٹھا کر یہ بتا رہا ہوں کہ وہ مجھے بھی پہچانے اور یہ پہچان تم تک بھی منتقل کریں. جیسا یہ جو بات ہے براہ راست ریولیشن یا مکاشفہ یا وہی آپ اس کو کہیں وہ انسانوں کو دی جاتی ہے, تو یہ عام انسانوں کو کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ اس کے بارے میں جو صوفیہ خاص طور پر کلیم کرتے ہیں اور قرآن کی آیات بھی پیش کرتے ہیں, کیا یہ کلیم باقی انسانوں کے لیے بھی یا یہ بنیاد جو باقی انسانوں کے لیے؟ ایک بات یہ ہے کہ اپنا کوئی داخلی تجربہ بیان کرتا ہے, تو داخلی تجربے کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ اس داخلی تجربے کو پیش کرنے والے انسان کے اس تجربے کو ایک قطعی حجت کے طور پر تسلیم کیا جائے. وہ یہ کہے کہ میں نے اس تجربے کو اس طرح کیا ہے, یہ اس طرح مجھے پیش آیا ہے, میں اس تجربے سے گزرا ہوں اور میں اس کی خارجی شاتیں یہ پیش کرتا ہوں. تو انبیاء علیہ السلام اس درجے میں کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. دوسرے انسانوں کو یہ تجربہ پیش آیا ہے یا نہیں آیا, اس کی نوعیت کیا ہے, پیش آتا ہے تو کیا آتا ہے, وہ ان کے اپنے لیے حجت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, میرے ایک نزدیک یہ ایک ثانوی چیز ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کیوں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذات خداوندی کے استدلال کو بیان کیا جا رہا ہے. قرآن مجید نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ آپ اپنا تجربہ کر کے دیکھ لیں, میں تمہارے ساتھ بھی مکالمہ کر لوں گا. تو ہم قرآن کا استدلال سمجھ رہے ہیں نا. قرآن نے انبیاء کو اس کی تصدیق کے طور پر پیش کیا. وہ کہتا ہے کہ ہم نے چند انسانوں کو منتخب کیا اور ہر دور میں منتخب کیا اور منتخب کر کے ان کے ذریعے سے یہ تصدیق تمہیں فراہم کی. اگر فرض کر لیجیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے کہ اور دسیوں انسان کوئی اپنا داخلی تجربہ بیان کر کے بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, انہوں نے کس چیز کی تصدیق کی؟ اسی حقیقت کی. ہم اس وقت خدا کے استدلال کا جائزہ لے رہے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کی تصدیق میں اور کیا چیز پیش آ جاتی ہے. یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ آدم علیہ السلام کی جو شہادت قرآن پیش کرتا ہے, اس شہادت کے حق میں موجودہ ماہرین چند اور چیزیں بھی ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں, تو تصدیق مزید ہوئی نا. تو اس وجہ سے اگر صوفیہ کے مشاہدے کی کوئی حقیقت ہے, نفسی مکاشفات کی کوئی حقیقت ہے, تصدیق کر رہے ہیں یا تردید کر رہے ہیں؟ اگر تو تردید کر رہے ہوتے تو پھر تو آپ کہتے دیکھیے انبیاء علیہ السلام تو یہ بات کہہ رہے ہیں, کچھ دوسرے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں. تو اس وقت میں اس پر نہیں گفتگو کرنا چاہتا کہ ان کے مشاہدے کی نوعیت کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن نے کسی دوسرے انسان کے مشاہدے کو دلیل کے طور پر نہیں پیش کیا. قرآن مجید نے انبیاء علیہ السلام کے مشاہدے کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ دیکھو تمہارے اندر سے کچھ انسان اٹھے, ان انسانوں کا کردار یہ تھا, ان کی سیرت یہ تھی, ان کا اخلاص یہ تھا, ان کی زندگی یہ تھی, انہوں نے کھڑے ہو کر یہ شہادت دی کہ وہ گواہی جو تمہارے ابوالآباء سے چلی آ رہی تھی وہ گواہی ہم بھی پیش کریں. جی ہانی, آپ کے جو سوال تھے ان کا جواب اس سے ملتا ہے یا آپ اس میں کچھ ڈائمینشن ایڈ کرنا چاہیے؟ جی میں نے یہ سوال پہلے بھی ریز کیا تھا کہ آپ نے بات کی تھی انٹویشن کی اور آپ نے جو ہے سینسس کے بارے میں بات کی تھی. تو میرا یہ جو ہے کنٹینشن ہے کہ میرے خیال سے جو انٹویشن ہے وہ یہ 5 سینسس کے حصوں سے پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ایک ان سے ہی جو ہے یہ ان کا ہی ایک سٹیپ آگے ہے, ان کا ایک لنک ہے, اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتی. تو آپ ریولیشن کی جیسے بات کر رہے ہیں, تو آپ ریولیشن تو ایسی چیز ہے جو ان 5 پہ تو بیس کر ہی نہیں سکتی. تو اس آدمی کے لیے جس کے اوپر وہی نازل نہیں ہو رہی, دنیاوی حقیقت یا دینی حقیقت کو وہ کیسے انٹرپریٹ کر سکتا ہے؟ آپ کے سوال کا جواب ہم جاوید صاحب سے لیں گے ایک مختصر سی بریک کے بعد. جو آدمی براہ راست ریولیشن حاصل کرتا ہے اس کے بارے میں تو بات اور ہے, لیکن دوسرے لوگ کس بیسس پہ جو اس کو خود ایکسپیرینس نہیں کر سکتے وہ کس بیسس پہ اس بات کو مان سکتے ہیں؟ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں بہت سے دوسرے علوم کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ سارے انسانوں کو اس کا تجربہ نہیں ہوتا. کچھ انسان اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں اور ان کی شہادت کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ کبھی کرینہ ہمارے پاس آ گیا ہے. میں نے ابھی تک یہ بات نہیں کہی کہ ان میں سے کوئی چیز بھی حتمی طور پر ثابت کر دیتی ہے, اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. وہ 5واں مرحلہ ہے. ابھی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کیا آپ باقی علوم میں اس استدلال کو استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جی یہ ایک اضافی ایک مزید دلیل. تیمور آپ اس بارے میں کوئی کوشچن کرنا چاہ رہے تھے؟ یہاں پر جو بات میری ذہنی بے چینی کا سبب بنی وہ آپ نے قابل اعتماد ہونے کی بات. میں کسی ایسے شخص کو جو قابل اعتماد ہے اگر وہ اس بات کی تردید کرتا ہے اس پہ کیوں یقین نہ کروں, بجائے اس کے کہ میں کسی نبی پہ یقین کروں تو اس بات کی تصدیق کرتا ہے. ایک تو یہ سوال. دوسرا یہ کہ اکیڈیمک ورلڈ میں کسی کا قابل اعتماد ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں دیتا کہ وہ شخص جو کہہ رہا ہے وہ بات صحیح ہے. اس کو ایک لاجیکل فیلیسی آرگومنٹم ایڈ ہومینم کہا جاتا ہے. تو اگر میں اس شخص کو مان لیتا ہوں تو یہ تو پورا دین ہی ایک فیلیسی پہ بیسڈ ہو جائے گا. آپ نے نبی پہ اعتماد اس لیے کیا کیونکہ وہ قابل اعتماد ہے, یہ تو ایک فیلیسی ہے. دیکھیے میں نے جو گزارش آپ سے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ترتیب کے ساتھ قرآن کے استدلال کو سمجھ رہے ہیں. تو قرآن مجید کے استدلال میں آپ کے وجدان نے اس چیز کی گواہی دی, آپ کے پورے علمی تواتر نے اس کی تصدیق کی, آپ کی عقل اس کا تقاضا کر رہی تھی. اب کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ جو تجربہ انسان کو ابتدا میں پیش آیا تھا وہ تجربہ ہم کو پھر پیش آ گیا ہے. قابل اعتماد ہونے کی بنیاد پر کیا آپ اس کے مقابل میں یہ کہتے ہیں کہ کسی اور نے اسی نوعیت کے کسی مشاہدے کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ مجھے تو کوئی خدا نظر نہیں آیا؟ انہوں نے ایک سوال کیا تھا مجھ سے کہ بہت سے صوفی اور بہت سے دوسرے لوگ بھی اپنے مشاہدات بیان کرتے ہیں. میں نے اس کے جواب میں عرض کیا تھا کہ یہ سوال تب بنتا جب یہ کہا جاتا کہ ایک طرف انبیاء علیہ السلام ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تجربہ پیش آیا کہ کائنات کا وہی خالق جس کا تقاضا عقل کر رہی تھی, جس کو وجدان قبول کر رہا تھا, جس کی شہادت پوری انسانیت دے رہی تھی, اس نے ہم سے مکالمہ کیا ہے. تو کیا کسی صوفی نے آگے آ کر یا کسی رشی نے آگے آ کر یا کسی یوگی نے آگے آ کر یا کسی مکاشفہ کرنے والے نے دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ مجھے اس سے مختلف تجربہ پیش آ گیا؟
تب تو یہ کوئی استدلال ہوتا. یعنی آپ انسانیت کے اندر جب قدم رکھتے ہیں تو تمام ذرائع کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں علم کی دنیا میں کسی آخری نتیجے تک پہنچنے کے لیے. آپ نے فرمایا ہے کہ میں اعتماد کیوں کروں.